السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ مکمل ناول ہے رسم، اور جسے تحریر کیا ہے نبیلہ عزیز نے۔ چلتے اپنے ناول کی طرف۔ طلاق۔ کتنی ہی دیر سے اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا، اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی بارو آواز پہ وہ یکدم چونک کے اس سنگین لفظ کے حصار سے باہر آیا تھا، اور محض چند سیکنڈز میں ہی اپنے تمام تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے یا پھر میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پر کافی زور دے کر کہا تھا۔ یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں برخوردار، ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے، جو بقول تمہارے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر تم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کی سی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت و غیرت کو غیر اہم کہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کب سے اس بیجا رسم پر عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں، اور کتنے دلوں کو برباد کیا ہے آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے مرشد سائیں، اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو لڑکے، آج سے کچھ عرصے پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے تھے۔ آج ایک فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک اور غصیلے انداز میں بولے تھے، لیکن کسی سے مروب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گردیزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا، اپنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پر تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ہر بات، ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر؟ سید سراج حسین فخریہ انداز میں سکون سے بولے تھے، لیکن وہ ایک دم بری طرح سے چونک گیا تھا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا تھا۔ جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو، وہ ابھی بھی پرسکون تھے۔ لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں اپنی گردن ہلائی تھی۔ دیکھو، تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا، اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پر اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی۔ تمہاری زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے ان کو اپنی بات پر لانا چاہا تھا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ جی، میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے طنز کا تیر چھوڑا تھا، اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو وہ صوبے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، انداز میں سختی تھی، تو پھر دوبارہ طلاق کے لفظ کو سوچے گا بھی مت، اور ان کے لیے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ برخوردار، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی نمٹ جائے، نہ تمہاری عزت بگڑے اور نہ ہمارا نام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی تھی، جیسے کچھ پاور کروانا چاہا ہو۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، اگر آپ کورٹ کچہری تک جانے کا سوچ
शौक भी पूरा करना चाहते हैं तो यही कर लेते हैं। अब मैं आपकी तरफ से अदालती कार्रवाई का मुंतज़िर रहूँगा और देखूँगा कि अदालत और शरीयत का मुजरिम कौन है। वो इनके मुँह से अदालत का ज़िक्र सुनकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि इसे यकीन था कि वो कभी भी अदालत का रुख नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि मैं एक बार रूबरू इससे मिलना चाहता हूँ, फिर चाहे तो तलाक हो जाए। और चाहे तो वो अपना जुमला अधूरा छोड़ते हुए इनके सामने आ खड़ा हुआ था, जबकि सैयद सिराज हुसैन शदीद कशमकश का शिकार नज़र आ रहे थे, जैसा फ़ैसला और इसका अंजाम सोच रहे हों। देखिए मुर्शिद साईं, मैं एक मर्द बच्चा हूँ और आप और अल्लाह के फज़ल व करम से इज़्ज़तदार और गैरतमंद भी हूँ। अपना वादा, अपनी ज़ुबान निभाना जानता हूँ। आप फ़िक्र ना करें, एक तरफ़ा फ़ैसला और कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इसने इन्हें भरपूर यकीन दहानी कराई थी और वो कुछ सोचते हुए सोफ़े से खड़े हो गए थे, जैसे किसी नतीजे पर पहुँच गए हों। ठीक है, कल तुम हवेली आ जाना, वो कहकर रुके नहीं थे, बल्कि तेज़ी से ड्राइंग रूम से बाहर आ गए थे, जहाँ इनके सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट खड़े थे, जबकि वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच गुमसुम खड़ा था। इसकी सोच कहीं और थी, क्योंकि इस सारे किस्से में ऐसा एक नुक्ता भी था जो फरामोश नहीं हो सकता था। मगर इस नुक्ते पर ना उन्होंने बात की, ना ही इसने खुद जिक्र किया था। हालांकि सबसे अहम पॉइंट वही था, वो इस पे बात नहीं हुई थी। शहरबानो, सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है? सैयद सिराज हुसैन की बड़ी बेटी ज़हरा ने काफ़ी गहरी नज़रों से देखते हुए सोचा था। आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा। शहरबानो अभी वज़ू करके आई थी और नमाज़ पढ़ने के लिए सर पे दुपट्टा लपेट रही थी, जब इसकी चचाज़ाद बहन अपने चेहरे पर ढेर और तजस्सुस सजाए इसके कमरे में दाखिल हुई थी। लेकिन शहरबानो ने कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बस नॉर्मल से अंदाज में जवाब देकर आगे बढ़ गई थी। लेकिन ज़ोहरा वापस जाने के बजाय वहीं बैठकर इसकी नमाज से फारिग होने का इंतज़ार करने लगी थी। इसे शहरबानो की शादी का सुनकर बहुत तजस्सुस और दिलचस्पी हो रही थी कि आखिर शहरबानो का क्या बनेगा, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी उम्र भर इस तरह, क्योंकि इस शादी, इस रस्म को निभाना तर्क दुनिया हो जाने के बराबर ही था। हर दुनियावी चीज़ को छोड़ देना इतना आसान काम नहीं था, जैसे फूफो फातिमा ज़िंदगी भर बसर कर रही थी, इसी तरह अब शहरबानो को भी ज़िंदगी गुजारनी थी। क्या बात है ज़ोहरा, अभी आप इस तरह क्यों बैठी हैं? ज़ोहरा की सोच का तसलसल शहरबानो की आवाज़ से टूटा था, जो नमाज़ पढ़कर आ चुकी थी। कुछ नहीं शहरबानो, मैं सोच रही थी कि तुम किस तरह सब कुछ छोड़ दोगी, दिन रात इबादत में कैसे गुजारोगी। ज़िंदगी तो पूरे घर में गुजारने के लिए होती है, घर के एक कोने में नहीं। ज़ोहरा बेचारी सच ही तो कह रही थी, मगर इस रस्म को जिंदा जावेद रखने वालों को भला कौन समझा था। अगर फूफी फातिमा अपने बाप और भाइयों के लिए ये सब कर रही हैं तो मैं भी कर लूँगी। वो भी तो मेरे जैसी और मेरी हम उम्र ही थी जब उन्होंने ये शादी की थी। वो बेहद नरमी से बोली थी, जबकि ज़ोहरा ने नागवारी से देखा था। मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं तो ऐसा हरगिज़ ना करती, ये भी भला कोई रस्म है। ज़ोहरा अपने बड़ों के ख़िलाफ़ थी और मिजाज में भी खासी तेज़ तर्रार थी, लेकिन शहरबानो सब लड़कियों में से खासी खामोश तबा, ढीली ढाली सी नरम फितरत की लड़की थी। किसी से लड़ना झगड़ना या अपने हक़ में बोलना इसे हरगिज़ नहीं आता था। वो किसी भी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पर बोल ही नहीं सकती थी, बड़ों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी नज़र में जैसा है, जो भी है वो बस अच्छा है। वो कभी किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं करती थी। कुछ लोग इसकी इस फितरत को इसकी अदा समझते थे, लेकिन सच तो ये था कि इसकी खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि वो जो भी कहती, जो भी करती, वो इसकी अदा बन जाता था। शहरबानो, इनकार कर दो इस किस्म की शादी से। सिर्फ कलमे ही तो पढ़ने हैं और फिर उम्र भर के लिए कोठरी में बैठ जाना है। नहीं ज़ोहरा, अभी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन यार मैं होती तो ज़रूर सोच सकती थी। मुझ में और आप में फ़र्क भी तो बहुत है। मैं सैयद मेराज हुसैन की सबसे छोटी साहबज़ादी सैयदा शहरबानो, जिसके माथे पर सदक़े की लकीर है, और आप सैयद सिराज हुसैन की सबसे बड़ी साहबज़ादी सैयदा ज़ोहरा बतूल हैं, जिसके माथे पर शादी की लकीर है, और यही लकीर हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। वो काफ़ी सादगी से बोली थी। लेकिन शहरबानो, ज़ोहरा ने कुछ कहना चाहा था। नहीं ज़ोहरा, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है कि मैं अपने बाप और भाइयों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। मेरी ऐसी ज़िंदगी भला किस काम की जो मेरे अपनों के काम ना आए। मैं तो किस्मत हूँ जिसे उन्होंने सदका बनने का एजाज़ दिया है। शहरबानो ने नरम मुलायम लहजे में कहते हुए ज़ोहरा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने इसकी मदद के लिए मरियम को भेज दिया था। क्या हो रहा है भाई? दोनों कज़न्स बड़े संजीदा मूड में लग रही हो। मरियम ने मुस्कुराते हुए आकर शहरबानो को कोहनी मारी थी।
کچھ نہیں، بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر ان کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ممکن طور پر اس رسم سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ لگتا ہے اس حویلی میں اللہ نے ایک یہی سعادت مند روح بھیجی ہے جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے۔ زہرا نے شہربانو کو دیکھ کر تنزیہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہربانو چپ کھڑی تھی۔ پاگل، وہ سر جھٹک کر چلی گئی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہی تھا کہ بڑی اماں کا پیغام رسا آ گیا۔ صاحب جی، بڑی اماں نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، ملازمہ نے مؤدب سے لہجے میں پیغام دیا تھا، لیکن اسے اس پیغام سے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا اس وقت آدھی رات کو ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا تھا کہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں فوری طلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے اپنے حیرت کو کنٹرول کرتے ہوئے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور پھر جائے نماز سمیٹ کر بیڈ سے اپنی گرم چادر اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا تھا۔ باہر پوری حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راہداری اور ہال کمرے کے تمام فانوس بجھے ہوئے تھے، البتہ نائٹ بلب ہر دیوار پر روشن تھے، جن کی مدھم روشنی میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ بڑی اماں کے کمرے کے آدھے کھلے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی روشنی ایک لکیر کی صورت باہر تک آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دستک دے کر اجازت چاہی تھی۔ آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ۔ اپنی دادی سے اجازت کیسی؟ بڑی اماں نے اپنے جہازی سائز بیڈ پہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی، تسبیح ہاتھ میں پکڑے نیم دراز بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر اپنی کوہنی کا سہارا دیتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بڑی اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہاں پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے کمبل ہٹا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، مگر چونکا وہ اس وقت جب اس کی نظریں دائیں دیوار سے لگے صوفے کی سمت اٹھی تھیں، جہاں اس وقت اس کے ابا سائیں اور اماں سائیں برائے جمان تھے۔ وہ کافی متفکر نظر آ رہے تھے۔ خیریت تو ہے بڑی اماں؟ آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کر بڑی اماں کو دیکھا۔ ہاں پتر، سب خیریت ہے، تم پریشان نہ ہو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہیں نیند سے تو نہیں جگا دیا رضیہ نے؟ بڑی اماں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وقت نماز باجماعت کیوں نہیں پڑھی؟ بڑی اماں نے استفسار کیا تھا۔ شہر سے واپس گاؤں آتے ہوئے 10 بج گئے تھے، راستے میں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے مسجد نہیں جا سکا۔ اس نے وضاحت دی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ نہ جانے کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہوں۔ جی، نماز پڑھنے سے پہلے کھانا ہی کھایا تھا۔ اب اسے اندر ہی اندر الجھن سی ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جو وہ لوگ رات کے اس پیر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی سمت دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ لگتا ہے تم کچھ تھکے ہوئے ہو۔ بڑی اماں نے اپنے بہو اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا تھا، جو خود کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں ڈول رہی ہوں۔ نہیں بڑی اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تھکن بھلا کیسی؟ آپ بتائیں، آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ بالآخر اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو ٹال مٹول ہی کرتی نظر آ رہی تھی، جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ ہاں پتر، بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کبھی تم دیر سے گھر آتے تھے اور پھر شہر رک جاتے تھے، اس لیے سوچا آج بات کر ہی لوں۔ بڑی اماں بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کے لیے رک گئیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا لاڈلا چہیتا پوتا جتنا سعادت مند، سمجھدار اور اچھا ہے، اتنا ہی ضدی اور بااصول بھی ہے۔ غلط بات تو برداشت ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازموں کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی، وہ ان کے حق میں بھی بول اٹھتا تھا۔ جی کہیے بڑی اماں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی، وہ اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا ساتھ نہ دو۔ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کچھ متبضع سے انداز میں کہا تھا اور وہ اتنی سی بات پر حیران ہوا تھا۔ ارے بڑی اماں، آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا، آپ پوری کر دیں اپنی منت۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ نہیں بیٹا، میری منت میں پوری نہیں کر سکتی، میری منت تو تم نے پوری کرنی ہے، وہ آہستگی سے بول رہی تھی اور ان کے چہرے پر چھائی پریشانی اور عاجزی نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ کوئی گمبھیر مسئلہ ہے اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے۔ ابا سائیں، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسی منت پوری کروانی ہے؟ بڑی اماں نے اس نے اپنے والد محترم زمان گردیزی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور زمان گردیزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
हारून बेटा, मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताता हूँ, लेकिन तुम्हारा काम है इसे गौर से सुनना और गहराई से जांचना, क्योंकि अगर तुम गहराई में जाकर नहीं सोचोगे तो तुम पर अपनी दादी, अपनी अम्मा और अपने ख़ानदान के एहसासात नहीं समझ सकोगे जो तुम्हारे पैदा होने से पहले थे। उन्होंने कमरे में टहलते हुए बात शुरू करने से पहले ज़रा सी तमहीद बांधी। जी, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, आप बात शुरू करें। इसने इन्हें तसल्ली दिलाई। तुम्हारे दादा सुल्तान गर्देजी के सिर्फ 2 बेटे और 1 बेटी थी, रहमान गर्देजी, ज़मान गर्देजी और राबिया गर्देजी। तुम्हारे दादा जान सुल्तान गर्देजी की जागीरदारी और सियासत के मैदान में अपनी एक साख थी। इनका अपने गाँव में ही नहीं बल्कि आस-पास के इलाके में भी अच्छा खासा दबदबा और एक नाम था। वो बहुत बासूल, इंसाफ पसंद और नरम दिल इंसान थे। अपनी ज़िंदगी और जागीरदारी से बहुत खुश और मुतमईन थे। उन्होंने जदी पुश्ती हुक्मरानी की बिना पर कभी कोई महरूमी या कमी नहीं देखी थी। यही चीज़ इनको मुतमईन रखती थी, लेकिन इनका ये इत्मीनान और खुशी इस वक्त रुखसत हो गए थे जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियाँ की थी। लेकिन शादियों के 7 साल बाद भी उन्हें अपनी हवेली में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। दोनों बेटे औलाद के लिए तरस रहे थे। रहमान गर्देजी के यहाँ तो 7 साल से कोई बच्चा हुआ ही नहीं था, जबकि ज़मान गर्देजी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन वो 4-5 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाए थे और बच्चों की पैदाइश के 4-5 दिन बाद का ये सदमा पूरी हवेली को तोड़ के रख देता था। सुल्तान गर्देजी और बड़ी अम्मा दादी के दिलों में पोते पोती की ख्वाहिश किसी रोग की तरह चिमटी हुई थी, जो इनको अंदर ही अंदर तरसा रहा था। लाशऊरी तौर पर हवेली के हर फर्द को बच्चे की ख्वाहिश ने घेर रखा था। रहमान गर्देसी और इनकी बीवी भी बच्चे की आवाज़ को तरस रहे थे। सुल्तान गर्देसी और बड़ी अम्मा को भी एक वारिस की शदीद ख्वाहिश थी, अरमान था, और ज़मान गर्देसी भी अपने होने वाले बच्चों के लिए ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे। और ये दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ने एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई और सभी अपनी अपनी जगह मन्नतें और मुरादें मानने लगे थे कि अल्लाह हमारे होने वाले बच्चे को ज़िंदगी दे और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। सुल्तान गर्देजी ने अपनी छोटी बहू की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही सदका और खैरात देना शुरू कर दिया था। कहीं पीरों फ़कीरों के पास गए, कई देगें चढ़ाई थीं और कितने ही नवाफिल पढ़ डाले थे। इसी तरह बड़ी अम्मा भी कभी किसी मलंग से दुआ करवाने चली जाती, कभी किसी मज़ार पर धागे से गिरा बाँध आती, और यही सब करते करते एक रोज़ वो अपने मुर्शिद साईं पीर फरीद हुसैन के पास जा पहुँची, जो अपने बाप दादा के सजादा नशीन थे और मज़ार के साथ बने हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते थे, जहाँ वो अपने मुरीदों के दुख परेशानियाँ और मसले मसाइल सुनते थे और इनका हल बताते थे, इनके लिए दुआ करते थे और ज़रूरत पड़ने पर तावीज़ वगैरह भी लिख देते थे। बड़ी अम्मा इतने लोगों के रश में अपनी बारी का इंतज़ार करती रहीं, और जब बारी आई, जब शाम हो चुकी थी, बड़ी अम्मा ने कुछ कहने के लिए, अपनी मुश्किल, अपना दुख बताने के लिए लब खोले ही थे कि उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया था। बीबी, तुम्हें एक वारिस चाहिए जो तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ा सके और तुम्हारे ख़ानदान का नाम सलामत रखे। उन्होंने बड़ी अम्मा के दिल की बात कह डाली थी और बड़ी अम्मा का अक़ीदा पल में पुख्ता हो गया था। वो इनके सामने शिद्दत से रो पड़ी थी। मुर्शिद साईं, मेरी झोली भर दो, मेरी मुराद अल्लाह से पूरी करवा दो। मैं आपकी नौकर, आपकी ग़ुलाम बन जाऊँगी। आप जो कहेंगे वही करूँगी। आप जो कहेंगे वही चढ़ावा दूँगी। पीर फरीद हुसैन की नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराए थे। इनके पुरशफ़क़त नूरानी चेहरे पे नरम सा तासुर था, क्योंकि उन्हें पता कि कभी-कभी चढ़ावा देना और मन्नतें मुरादें पूरी करना कितना मुश्किल हो जाता है। नेक बीबी, सोच लो एक बार। उन्होंने बड़ी अम्मा को सोचने की मोहलत दी, मगर वो मोहलत लेने पर राज़ी नहीं थी। आप जो भी कह देंगे, मेरे लिए वो पत्थर पे लकीर होगा, आपसे मुनकिर नहीं हो सकती। बड़ी अम्मा ने फ़ैसला कर लिया था। नेक बीबी, हमारे ख़ानदान में सदियों से ये रस्म चली आ रही है कि हर नस्ल में सबसे बड़ा बेटा सजादा नशीन होता है, और इस सजादा नशीन की बेटी को सदका किया जाता है। इसके बाप और भाइयों का सदका, यानी इसका निकाह करके एक दिन के लिए दुल्हन बनाकर रुख़सत किया जाता है, और फिर शादी के दूसरे रोज़ ही इसे वापस घर ले आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो अपनी तमाम उम्र इबादत में गुजार देती है, दुनियावी कामों से दूर हट जाती है और दीनी कामों को अपना लेती है। इसके शोहर का, इसके बाप दादा और बहन भाइयों का इस पे कोई हक़ और इख्तियार नहीं रहता। वो बस अल्लाह की राह पे लग जाती है, क्योंकि वो सदका करती जाती है। हमारी लड़ी में हमारी बेटी सदका की गई थी, जो आज तक इबादत में वक्त गुजार रही है, और अब हमारे बेटों में से मेराज हुसैन की बेटी सदका की जाएगी, जिसका निकाह तुम्हारे ख़ानदान में होगा, और निकाह के दूसरे रोज़ ही हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। उन्होंने तफसील से बताया था। हमारे ख़ानदान में किसके साथ? मुर्शिद साईं। बड़ी अम्मा को हैरत हुई थी। तुम्हारे होने वाले पोते के साथ, और तुम ये मन्नत मान चुकी हो, तुम ये चढ़ावा ज़रूर दोगी। हमारे बड़े बेटे की साहबजादी का निकाह तुम्हारे पोते से होगा।
हाँ, एक बात और बता दें कि तुम्हारा पोता कभी हमारी साहबजादी को तलाक नहीं देगा और ना ही कभी इस पर अपना हक जताएगा, ना शादी के दिन ना बाकी सारी ज़िंदगी। अलबत्ता वो चाहे जहाँ चाहे अपनी दूसरी शादी कर सकता है। हमारी तरफ से कोई पाबंदी या रुकावट नहीं होगी। बस तुम्हारा चढ़ावा यही होगा कि हमारी बेटी, हमारी इज्जत तुम्हारे पोते से मंसूब रहेगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों से कुछ तलब नहीं किया जाएगा। वो बड़ी अम्मा को इस रस्म की हर ऊंच नीच से आगाह कर रहे थे। बड़ी अम्मा जो मुतफक्किर लग रही थी, इनकी बातों से कुछ देर सुकून सी हो गई थी। लेकिन मुर्शिद साईं, ये रस्म, ये मन्नत कब पूरी करनी होगी? वो आहिस्तगी से बोली। जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। अभी तो ना तुम्हारा पोता पैदा हुआ है और ना ही हमारे बेटे की साहबजादी, लेकिन हमारी इस रस्म में ये रिश्ता पैदा होने से पहले ही तय किए जाता है, जो आज हमने कर दिया है। बस दुआए खैर करनी है। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और बड़ी अम्मा वापस घर आ गई। और फिर इस मन्नत के बाद तुम पैदा हुए और तुम्हारे पैदा होने के बाद लाला साईं रहमान गर्देजी के यहाँ भी 2 बेटियां पैदा हुई। तुम जान सकते हो कि इसके बाद बड़ी अम्मा का या फिर हमारे खानदान का मुर्शिद साईं पर कितना पक्का अकीदा हो चुका था और वो मन्नत पूरी करना भी हमारे लिए लाजिम हो गया था। लेकिन इनके बेटे सैयद मेराज हुसैन के 3 साहबजादे थे, इसलिए 8 साल तक रस्म डामाडोल रही थी। मगर जब तुम 8 साल के हुए तो इनके यहाँ साहबजादी की पैदाइश हुई और तुम्हारे लिए मानी जाने वाली मन्नत पक्की हो गई थी। लिहाजा रस्म के मुताबिक सैयद मेराज हुसैन और पीर फरीद हुसैन चाहते थे कि शादी जब हो, जब लड़की 20 साल की हो जाए। तुम तो बेटा, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमारी और अपनी बड़ी अम्मा की मजबूरी समझ सको, क्योंकि वो लोग चंद दिनों तक निकाह करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। समान गर्देसी ने तफसील से सारी बात बताने के बाद पलटकर हारून को देखा, जो उनकी तफसीली बात सुनने के बाद शुद्र सा बैठा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे इन सब से। हारून, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा, उन्होंने अब दोबारा से मुतवज्जा किया था। बड़ी अम्मा मसहरी पर बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी और दुआ मांग रही थी कि इनका पोता इनकी लाज रख ले। हारून ज़मान गर्देजी ने करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो एकदम इस शौक से बाहर आया था। आई एम सॉरी अब्बा साईं, मैं आपकी ऐसी कोई मन्नत नहीं पूरी कर सकता। मैं ये निकाह नहीं करूँगा। एक लड़की को अपनी इज्जत, अपनी गैरत बनाने के बाद इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इसका अंदाज दो टोक था, बेलचक और बेमुरवत। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ। आप लोग इन्हें इनकार कर दें। वो इस काम के लिए किसी और को ढूंढ ले। मेरी तरफ से इनकार है। वो कहते हुए कमरे से निकल गया था। बड़ी अम्मा का पूरा चेहरा परेशानी से पीला पड़ गया था। ज़मान गर्देजी और उनकी बीवी भी चुप रह गए थे। सुबह होते ही वो शहर के लिए रवाना हो गया था और ज़मान गर्देजी इससे दोबारा बात करने का सोचते रह गए थे। हारून से बात की आप लोगों ने? क्या कहा है वो? वो सुबह नाश्ते की मेज़ पर लाला साईं ने पहला सवाल यही किया था। हाँ की थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बेटे की ज़िद को जानते थे, तभी आहिस्तगी से बोले थे। अम्मा साईं क्या कहती हैं? उन्होंने दूसरी पार्टी का पूछा। लहजा कुछ तजस्सुम था। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि हारून नहीं मानेगा। वो रात से बहुत परेशान है, अपने आप को बुरा भला कह रही हैं, अपने मरने की दुआएं कर रही हैं कि वो अपनी मुर्शिद साईं को क्या मुँह दिखाएंगी। ज़मान गर्देजी यूँ बात कर रहे थे जैसे बड़ी अम्मा के वही मुजरिम हों। हमें तो हारून के बचपन से ही अंदाज़ा हो गया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। औलाद के तौर तरीके और तेवर देखकर ही इसके मिजाज का पता चल जाता है। ज़मान गर्देजी बोले, बेटा तो वो तुम्हारा है। ज़मान गर्देजी, बेटा तो वो तुम्हारा है, लेकिन समझते उसे हम हैं। तुम फिक्र ना करो, वो मान जाएगा, हम इसे समझाएंगे। उन्होंने इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी थी। मुझे बस अम्मा साईं की तरफ से फिक्र हो रही थी कि वो क्या सोच रही होंगी। ये मन्नत भी तो उन्होंने हमारे लिए ही मानी थी ना। अरे ठीक है, बस तुम परेशान ना हो। अम्मा साईं को भी तसल्ली दो और मुर्शिद साईं से कह दो हम इस शादी के लिए तैयार हैं और वो दिन बता दें, ताकि हम दुल्हन के लिए कुछ सामान खरीद लें। मगर लाला साईं, बस ज़मान गर्देजी, हमने कह जो दिया है, हारून को हम संभाल लेंगे। वो कंधा थपक कर वहाँ से चले गए थे। उन्होंने अपने मज़ारों के साथ आज ज़मीनों पर जाना था, जहाँ मच्छी चावल की फसल होने का काम हो रहा था। ज़मान गर्देजी लाला साईं को देखते रह गए और ये सच था कि दोनों ताया भतीजे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के ख़यालात मिलते थे और दोनों की गपशप हमेशा दोस्तों की तरह होती थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रहमान गर्देजी ने इसके ऑफिस रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त तलब की थी और हारून गर्देजी इस वक्त एक बहुत अहम फाइल पर काफ़ी मसरूफ़ से अंदाज में काम कर रहा था।
ان کی آواز پر ایک دم احترام سے کھڑا ہو گیا تھا۔ چچا سائی اندر آئیں، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اپنی فائل چھوڑ کر سیٹ سے اٹھایا تھا اور قریب آ کر رحمان گردیسی کو آگے بڑھنے کو کہا۔ رشتے اور عمر کے لحاظ سے وہ اس کی تایا تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے ان کو چچا سائی کہہ کر بلاتا تھا۔ بیٹھے چچا سائی، آج مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کافی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون گردیسی، نہ تم معصوم بچے ہو اور نہ ہم۔ ایک ماہ سے گھر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مگر تم روز آج اور کل پہ ٹالے جا رہے تھے۔ ہم نے تو آخر آنا ہی تھا، کیونکہ تم سے کام ہمیں تھا، تمہیں تو نہیں۔ وہ ہارون پر چوٹ کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ سچ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری چچا سائی، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل یہاں کام ہی کچھ اتنا زیادہ تھا کہ گاؤں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ انشاءاللہ 4-5 روز تک چکر لگاؤں گا، اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ اب تمہیں چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم جو یہاں آ گئے ہیں، وہ دلچسپی سے بولے تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور سنائیں بڑی اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ رابعہ پھپھو سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ اس نے سب کی خیریت پوچھی، حالانکہ روز حویلی فون کر کے گاؤں کی خیر خبر لیتا رہا تھا۔ سب سے ملاقات ہو جائے گی، پہلے تم سے تو ہو جائے۔ اور بڑی اماں کا تو تمہیں پتہ ہے انہیں آج کل کیا روگ لگا ہوا ہے۔ رحمان گردیسی کی یہ بہت اچھی عادت تھی کہ وہ بڑی سے بڑی بات بہت ہی نرمی سے کہہ جاتے تھے اور منوا بھی لیتے تھے، اور انہیں اپنا یہ اکلوتا بھتیجا اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ وہ اسے ایک باپ کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ہارون بڑی اماں کے متعلق سن کر چپ سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی منت بہت کڑی منت تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں چچا سائی۔ کچھ تو سوچا ہے تم نے؟ ہاں، مگر جو میں نے سوچا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ تم پیر فرید حسین کی اس رسم کے تاریک پہلو پہ غور کر رہے ہو، اسے روشن کرنے کا سوچ رہے ہو، تو بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ رحمان گردیسی کی بات پہ ہارون یکدم کرن کھا کے ان کی سمت دیکھا تھا۔ ہارون نے یکدم کرن کھا کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ وہیں کچھ بیان کر رہا تھا جو ہارون دل میں سوچ رہا تھا۔ چچا سائی، آپ بھی وہی سوچتے ہیں جو میں؟ وہ بے یقین سا ہونے لگا تھا۔ تم باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اپنی بڑی اماں کی منت پوری کرو گے یا نہیں؟ ہم آج اس لیے آئے ہیں، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے تاثرات غائب کرتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ہارون نے 5 منٹ سوچا، ہر پہلو پر ایک بار پھر غور کیا اور پھر رضامندی دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، اور جو میں کہوں گا وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی اور رحمان گردیسی مسکرا دیے تھے۔ آج شہربانوں کی مہندی اور تیل کی رسم تھی۔ وہ لوگ یہ ایک دن کی شادی بھی تمام رسموں اور پورے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ اپنے طور پر وہ بیٹی کا ہر حق ادا کرتے تھے، بلکہ اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کا حق ادا کیا جاتا ہے، اور پھر قربانی کے دن دھوم دھام سے اسے ذبح کر کے قربان کر دیا جاتا تھا۔ اور آج اس قربانی کے لیے شہربانوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا پر ہوتی تھی، جبکہ یہ انسانوں کی قربانی تھی، اور وہ بھی صرف بیٹیوں کی، جو باپ اور بھائی کے لیے قربان ہو جاتی تھی۔ ہر نسل میں ایک بیٹی اس رسم کی بھیٹ چڑھا دی جاتی تھی، اور اب باری شہربانوں کی تھی، جو 3 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی، لیکن پھر بھی اس کی ماں اسے اس رسم سے نہیں بچا سکتی تھی، کیونکہ صدیوں سے اور کئی نسلوں سے چلی آنے والی یہ رسم تو آخر نبھانا ہی تھی۔ حالانکہ ان کا اپنی نازک پھولوں کی بیٹی کے لیے بہت دل تڑپتا تھا کہ وہ جیتے جی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی۔ یہی سوچے اور بھی دکھ آج کل ان کو نڈھال کیے رکھتا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی رہتی تھیں۔ تائی اماں، آپ یہاں بیٹھی ہیں، چلیں آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں۔ شہربانوں کو مہندی لگنے والی ہے۔ مریم نے ان کے کمرے میں آتے ہی پیغام دیا تھا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہیں۔ تائی اماں، چلیں نا، سب کو دیر ہو رہی ہے۔ مریم نے مزید کہتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا، اور وہ گمسم افسردہ ہی اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئیں۔ جہاں نازک گداز گلابوں کی طرح شہربانو زرد لباس میں اپنی تمام تر پاکیزگی اور سادگی کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اور سب بھی اس کی ماں کے انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ بیٹی کو تیل اور مہندی لگانے کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا۔ آئیں بھرجائی، شہربانوں کو مہندی لگائیں، اتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ ان کی دیورانی سید سراج حسین کی بیوی نے انہیں آگے بڑھنے کا کہا، لیکن ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی کوئی کیسے جان سکتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ یہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی۔
मगर बस चलता। जब तक उन्होंने आगे बढ़कर खड़े खड़े बेटी को मेहंदी और तेल लगाया और पलटकर वापस चली गईं। बाद में क्या कुछ होता रहा उन्हें कोई खबर नहीं थी। वो सर दर्द का कहकर अपने कमरे में बंद हो गईं। शहरबानो, तुम्हें कोई दुख तो नहीं अंदर से? क्या इस रस्म पर उदास हो? मोमना पप्पो की बेटी फरवा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया था। फरवा बीबी, हमारी शहरबानो तो अल्लाह की गाय है, इसे भला कोई दुख या उदासी क्यों होने लगी? वो सबकी खुशी में खुश रहती है। हाँ, दुख या उदासी तो हमें हुई थी। अगर इसके बजाय हमारा निकाह हो रहा होता, सिर्फ नाम नेहाल निकाह। ज़ोहरा ने जलते हुए तंज़ किया था। इसे शहरबानो की चुप रहने की आदत पर काफ़ी गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि शहरबानो अपने हक़ में आवाज़ उठाए। वो अनपढ़ लड़कियों की तरह इस फरसुदा रस्म की भेंट न चढ़े। मगर शहरबानो इस किस्म की गुस्ताखी या सरकशी की मर्तकब नहीं हो सकती थी। इसने कभी भी ज़ोहरा की गुफ्तगू को पैर नहीं लिया था। काश के ये सदक़े की रस्म तुम पर आई होती, मरियम ने ज़ोहरा को छेड़ा था। कसम से यार, मैं भी यही सोचती हूँ कि काश शहरबानो की जगह मैं होती और फिर सबको बताती कि एक इंसान को सदका कैसे किया जाता है। अकल ठिकाने लगा देती सबकी। ज़ोहरा ने बेबसी से मुट्ठी भींच कर कहा था और इसके अंदाज पर सब हंस पड़ी थी, क्योंकि शहरबानो अभी भी खामोश बैठी थी। हालांकि इसकी बड़ी पप्पो की बेटियां फरवा और इकरा इसके हाथों पर मेहंदी लगाने और मजाक करने में मशगूल थीं। फिर भी इसका ध्यान न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ था। फरवा, यहाँ हथेली पे शहरबानो के शोहर का नाम भी लिख दो। ज़ोहरा ने फिर मदाखलत की। क्या नाम है इनका? फरवा ने पूछा। हारून करती थी। शहरबानो ने एकदम फरवा के हाथ से अपनी हथेली खींच ली थी। मुबादा वो सचमुच ही इसका नाम ना लिख डाले। क्यों? हाथ क्यों खींच लिया? शहरबानो, इसका नाम लिखने का कहा है ना, जिसके नाम तुम अपनी पूरी ज़िंदगी लिखने जा रही हो। प्लीज़ आप ही मुझे डिस्टर्ब ना करें। मेरे साथ जो हो रहा है होने दें। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा तो इसका ख्याल हमारे माँ बाप और बड़ों को करना चाहिए, हमें नहीं, क्योंकि जिनको बिन कहे कोई एहसास नहीं होता उन्हें हमारे कहने पर भी कोई एहसास नहीं होगा। मुझे मेरे पापा और भाइयों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, लाडला बना कर रखा है, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो अगर आज मैं इनके लिए कुर्बान हो जाऊँगी तो कोई नुकसान की बात नहीं होगी, बल्कि मेरे लिए तो फ़ख्र है कि मैं अपने भाइयों और पापा का सदका बन रही हूँ, इनके नाम पर से वारी जा रही हूँ। इतनी चाहतों के बदले ये काम तो कोई मायने नहीं रखता। इसने कंधे झुकाते हुए कहा और ज़ोहरा को समझाना चाहा था, जो हमेशा ही शहरबानो की बात नहीं समझती थी। और फिर निकाह का दिन भी आ गया। शादी का जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ इसके ससुराल से आया था। बड़ी अम्मा ने फूफों से कहकर हर चीज़ बहुत शौक और बड़े चाव के साथ खरीदी थी। अपनी तरफ से हर शौक पूरा किया था। राबिया गर्दीज़ी भी अपने शौहर और बच्चों के साथ शरीक हुई थी। हवेली के भी फ़र्द इस रस्म में शामिल हुए थे। वो बहुत से लोग इस शादी में शरीक हुए थे और सभी लोग इस शादी की नौयत को जानते थे कि ये इस एक रस्म के तहत रखी गई है, इसलिए माहौल भी कुछ रस्मी सा था। हारून ने बस एक जानने वालों को और 2-3 दोस्तों को ही इनवाइट किया हुआ था। मगरिब के बाद इनका निकाह हुआ, फिर खाना वगैरह खाया गया और 1-2 रस्म अदा की गई थी। तब जाकर रुखसती का वक़्त आया। बाकी सब तो शहरबानो के गले लगकर बहुत नॉर्मल से अंदाज में मिली थी कि कल सुबह शहरबानो को दोबारा घर जो आ जाना है। लेकिन शहरबानो की माँ बेटी को गले लगाकर बहुत शिद्दत से रोई थी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को तो एहसास था कि इनकी बेटी कुर्बान हो गई है। बेशक इसने कल सही सलामत वापस घर आ जाना था, लेकिन साथ ये दुख भी तो था कि वो पूरी दुनिया से कट कर रह जाएगी। हारून की बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर इनको अलग किया और बहू को इशारा किया कि वो शहरबानो को गाड़ी में बिठाएं। मुर्शिद आई, अब हमें इजाज़त दें, बड़ी अम्मा ने एहतराम से कहा। अलबत्ता इनके लहजे में बेपनाह खुशी थी कि उन्होंने अपनी मन्नत पूरी कर ली है। इजाज़त है बड़ी अम्मा, हमारी अमानत आपके हवाले है। सैयद मिराज भी जवाबन काफ़ी अदब से बोले थे और इनकी बात पर हारून नज़रें फेर कर दूसरी सिमत देखने लगा, जहाँ इस वक्त तमाम सैयदजादियाँ खड़ी अपनी लाडली साहबजादी की रुखसती का मंजर देख रही थी। ना जाने क्यों ज़ोहरा, मरियम, फरवा और सकीना वगैरह ने हारून गर्देजी को देखते ही इसकी शानदार पर्सनैलिटी को खूब सराहा था। ब्लैक थ्री-पीस सूट में बलूज़ अपने चचा साईं के हमरा खड़ा इस वक्त ना जाने क्या बात कर रहा था। वो भी इसे देखती रह गई। यहाँ तक कि माँ जी ने भी अपने दामाद को दिल ही दिल में बेहद सराहा था। मगर क्या फ़ायदा इस सब का? थोड़ी देर बाद वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठा और दुल्हन के साथ रवाना हो गया था। हारून, ये कहाँ जा रहे हो तुम? वो अपने कोट के बटन खोलकर उसे बाजू पर डालता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जब जीनी आपा की आवाज़ ने अचानक इसके कदम रोक दिए थे। इसने सीढ़ियों पर खड़े-खड़े गर्दन मोड़कर ड्राइंग रूम के वसत में खड़ी जीनी आपा को तज्जुब भरी नज़रों से देखा था। अपने बेडरूम में और कहाँ? इसने काफ़ी लापरवाही से जवाब दिया था। क्या बेडरूम में? मगर तुम भला बेडरूम में कैसे जा सकते हो? वहाँ तो वो कहते-कहते एकदम खामोश ही हो गईं और घबराहट इनके पूरे चेहरे से झलक रही थी, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका था कि वो शहरबानो को हारून के बेडरूम में बिठाकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हैं। वहाँ कौन है? वो जानबूझकर अनजान बना था।
शहरबानो ज़ीनी आपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हारून को कैसे हैंडल करें। कौन शहरबानो? इसने फिर सवाल किया था। और जिसके साथ आज तुम्हारी शादी हुई है। ज़ीनी आपा को मजबूरन कहना पड़ा था क्योंकि और कोई जवाब भी तो नहीं था और उन्हें क्या पता था कि वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। जिसके साथ आज मेरी शादी हुई है फिर वो तो मेरी बीवी हुई ना, मेरी मनकोआ। इस लिहाज से मेरा अपने बेडरूम में जाना कोई गलत बात तो नहीं है। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो पलटकर सीढ़ियाँ उतर आया था। लेकिन हारून तुम नहीं जा सकते, इसका इख्तियार नहीं है। अजीब बात है ज़ीनी आपा, घर मेरा है, बेडरूम मेरा है, बीवी मेरी है और मुझे इख्तियार नहीं है। ये भला किस किताब में लिखा है? इसने काफ़ी खफगी और हैरानगी का इज़हार किया था। हारून तुम जानते तो हो ये शादी एक रस्म अदा करने के लिए हुई है। ये वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हारा शहरबानों पर कोई हक नहीं है। वो अपने बाप दादा की रस्म के मुताबिक सख्ता की गई है। ज़ीनी आपा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था हारून को समझाना क्योंकि वो इनकी हर बात के जवाब में नुक्स निकाल रहा था और अपनी दलीलें दे रहा था। एक इंसान की कुर्बानी, एक इंसानी सदका तो अल्लाह ताला ने भी नहीं लिया जो बड़ी अम्मा के मुर्शसाई ले रहे हैं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो सबसे पहले इंसान की कुर्बानी की सूरत में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बान होते और फिर हर साल हर इंसान को अपने प्यारे अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ते। कुछ सोचिए ज़ीनी आपा, पीर फरीद हुसैन की ख़ानदान की ये रस्म नहीं ज़ुल्म हो रहा है और मैं ये ज़ुल्म नहीं होने दूँगा। मैंने ये शादी इसलिए की है कि इनकी इस रस्म को मिटाया जा सके। सो प्लीज़ हेल्प मी। मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट, कल मुलाकात होगी। वो नरमी से कहता ज़ीनी आपा का कंधा थपक कर सीना चढ़ गया था। लेकिन ज़ीनी आपा का दिल नहीं मान रहा था। उन्होंने जाकर बड़ी अम्मा और चचा साईं ज़रमान गर्देज़ी के सरों पर बम फोड़ दिया था। बड़ी अम्मा ने तो 2 हथड़ से अपने सीना पीट लिया था, जबकि ज़रमान गर्देज़ी और इनकी बीवी अपनी-अपनी जगह पर साकत से हो गए थे कि अब क्या होगा। अलबत्ता रहमान गर्देज़ी ने ज़रा कम ही नोटिस लिया था। हारून गर्देज़ी की तायाज़ाद बहन ज़ीनी आपा से तकरीबन 1 घंटा पहले इससे बेडरूम में छोड़कर गई थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये बेडरूम किसका है। इसलिए इस बेडरूम को थोड़ी देर के लिए अपनी आरामगाह समझकर दिन भर की अकड़ी हुई कमर को रिलैक्स करने की गर्ज से ज़रा-सी नींद दराज हो गई थी और ज़ीनी आपा का इंतज़ार करने लगी, जो इसे थोड़ी देर बाद आने का कहकर गई थी, लेकिन फिर आधा घंटा गुजरने के बाद भी नहीं आई थी। अब शहरबानो को अपने बनाव सिंगार से कोफ्त सी होने लगी थी। तभी वो ज़ीनी आपा का इंतज़ार करते-करते बेड से उठ खड़ी हुई थी। अभी वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी तस्वीर की सिमत उठ गई थी। इसने हारून गर्देज़ी को ठीक तरह से देखा तो नहीं था, मगर रुखसती के दौरान एक सरसरी सी नज़र तो इस पर पड़ी ही थी, इसलिए पहचानने में देर ना लगी कि ये तस्वीर हारून गर्देज़ी की है। वो बेसाख्ता ही वो इस खूबसूरत फ्रेम में हारून गर्देज़ी की मुतासिर पर्सनैलिटी को देखी गई और साथ ये भी एहसास हो गया कि ये कमरा हारून गर्देज़ी का ही है। वो शहरबानो को रुखसत कराकर हवेली ले जाने के बजाय अपने शहर वाले घर में लेकर आया था। अलबत्ता हवेली जाने के लिए इसके क्या इरादे थे अभी कुछ पता नहीं था। शहरबानो ने खड़े-खड़े पूरे कमरे का जायज़ा ले डाला था। इस दौरान वो चलती हुई कमरे के बीचों-बीच आ खड़ी हुई थी कि अचानक ही हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा भी खुल गया था। आने वाले के कदमों की आहट उभरी थी। शहरबानो ने घबराकर रुख मोड़ लिया था क्योंकि वो जान चुकी थी कि आने वाला मर्द है, औरत नहीं। तकरीबन 3 या 4 सेकंड के वक़्फ़े के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। हारून ने अपना कोट बेड पर डालते हुए अपनी नई नवेली अजनबी दुल्हन को सलाम किया, जो इसकी सिमत पुश किए खड़ी थी। आप कौन? वो घबराई हुई बोली थी। जिससे आपकी सारी ज़िंदगी मंसूब हो चुकी है। वो सुकून से कहता अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रख रहा था। मगर आप यहाँ क्यों आए हैं? बेशक शहरबानो बहुत नाजुक और खामोश तबीयत थी, मगर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़रा तुर्शी से बोली, अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो इसने अपना वॉलेट और मोबाइल निकाल कर वो भी साइड पे डाल दिए थे। शहरबानो इसके सवाल पर ठिठक गई थी, लेकिन फिर फ़ौरन ही संभल गई। इसे अपना दफ़ा करना था। मैं यहाँ मेहमान हूँ, वो मज़बूती से बोली थी। हालाँकि मैं आपको मालिक समझ रहा था क्योंकि ये घर आपका है, ये कमरा आपका है और सबसे बड़ी बात कि मैं भी आपका हूँ। फिर आप मेहमान कैसे हो गईं? वो दिलचस्पी से कहता ऐन इसके सामने आ खड़ा हुआ था। जहाँ शहरबानो का रंग फ़क हुआ था, वहीं हारून गर्देज़ी की निगाहें भी ऐसी दिलकशी पर अपनी साथ बुला बैठी थीं। कितने ही लम्हे हारून की नज़रों की नज़र हो गए थे, लेकिन शहरबानो की बदहवासी ने एकदम इसकी ये सहरज़दा सी कैफ़ियत खाक में मिला डाली थी। वो तेज़ी से पलटकर दरवाज़े की सिमत लपकी थी और इसी तेज़ी से हैंडल घुमाकर लॉक खोलने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि वो लॉक के साथ-साथ बोल्ट भी चढ़ा आया था। ये भागने दौड़ने से बेहतर है कि आप एक बार आराम से बैठकर मेरी बात सुन लें, हारून ने करीब आते हुए कहा था। शहरबानो डरी सहमी खड़ी थी, इसके करीब आने से थोड़ी और दूर हट गई।
میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں۔ شہربانو نے بہت سی ہمت جمع کر کے جواب دیا تھا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور دھوتیا پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اس طرح دھڑا رہی تھی کہ جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو، اور یہ دستک ذرا فاصلے پر کھڑے ہارون گردیزی کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی اور آئندہ ساری زندگی بھی۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی ہمسفر بنا کر لایا ہوں۔ اب میں اچھا ہوں یا برا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری، میں بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بے شک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو چاہا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو جاننے لگا، دیکھنے لگا تو پھر چاہنے بھی لگوں گا۔ بہت جلد مجھے آپ سے محبت بھی ہو جائے گی، جس کے آثار تو مجھے ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ میرا دل محبت میں مائل سا لگ رہا ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا اپنے پورے استحقاق سے شہربانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہارون گردیزی کی قربت کی تپش سے شہربانو کا جسم ہی نہیں، روح بھی جل اٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ پلیز ہارون، ہارون نے جیسے اس کی چوڑیاں اتاری وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ جولری تو آپ نے اتارنی ہی ہے ابھی یا تھوڑی دیر بعد، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ میری اجازت میں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی تھی۔ میں بہت چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج زبردستی کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اچھا، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا؟ اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی ذومعنی لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروا دیا۔ دیکھیے محترمہ شہربانو، میں اس وقت آپ کی سب باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، مجھے آپ کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا حق تلف ہونے دیتا ہوں، لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو برائے امانت کسی کا صدقہ یا پھر شجرہ ممنوع سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر میرا پورا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنا پڑے، چاہے آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پر حلال ہو چکی ہیں۔ وہ بہت ہی نپے تلے الفاظ میں کہتا شہربانو کو بہت کچھ پاور کروا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ چوں کی تو کھڑی رہ گئی اور وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ ابھی تک وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے زیرو پاور کا بلب جلا کر بیڈ روم کی لائٹ آف کر ڈالی تھی اور شہربانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری شہربانو، میں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی یہ سب بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں سرتاپا اپنی ذات اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ ہارون اس کی ساری جولری اتار چکا تھا اور شہربانو کے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے ہارون کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی، کتنی بار ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط الفاظ میں اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ جو ٹھان چکا تھا اس سے باز کیسے آ جاتا۔ شہربانو کی سسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کے رہ گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی اس کے مضبوط گرفت کے سامنے۔ وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا، لیکن صبح پوری حویلی میں جیسے صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کا بی پی ہائی ہو چکا تھا، زمان گردیزی غصے کی حالت میں تھے، جبکہ اماں سائیں زینی آپا، رابعہ پھپھو اور تائی اماں چپ چپ اور خفا سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے زینی آپا کو دیکھ کر کہا۔ شاید وہ ہارون سے کچھ کہتی، لیکن عباسائی رحمان گردیزی کے اشارے پر خاموشی سے ہارون کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے صاحبزادے؟ رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ آپ کی دعائیں ہیں چچا سائیں، وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ اور ہماری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن چچا سائیں اس کی یہ شرارت پر سرشاری بھاپ چکے تھے۔ اب کیا ارادے ہیں؟ میں اسے زینی آپا اور تائی اماں کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں۔ زینی آپا ناشتہ رکھ کے گئی تو اس نے اپنی بات شروع کی۔
और तुम खुद, मैं बाद में चला जाऊंगा। वो नाश्ते के दौरान बातें भी कर रहे थे। मुर्शिद साईं से क्या कहोगे, थोड़ी देर तक तो वो लोग शहरबानों को लेने के लिए आते होंगे। बस आप मेरे हक में दुआ करें, मैं सब संभाल लूंगा। दोनों चचा भतीजे ही बहुत रिलैक्स थे, जैसे इन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। ठीक है, फिर तुम इन लोगों को भेजने की तैयारी करो, हम जब तक अम्मा साई की खैरियत मालूम करते हैं। वो अखबार समेट कर उठ खड़े हुए थे। इतने में हारून भी नाश्ता कर चुका था। जीनी आपा इसने ड्राइंग रूम की सिमत जाती जीनी आपा को आवाज़ दी, जो उम्र में हारून से पूरा 1 साल छोटी थी। लेकिन हारून और बाकी कज़न इनके सुगड़ापे, बर्दबारी और मिजाज की वजह से उन्हें जीनी आपा कहते थे, वरना सबसे बड़ा हारून ही था। जी फरमाइए, वो खफगी का इजहार कर रही थी। अगर आपको ज़हमत ना हो तो मोहतरमा शहरबानों को भी नाश्ता करवा दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। वो बड़े सुकून से कहता नैपकिन से हाथ पहुँच कर खड़ा हो गया था, और जीनी आपा को एकदम शहरबानों का ख्याल आते ही अपनी कोताही का दोबारा से एहसास हुआ था। एक गलती उन्होंने रात को की थी, इसे हारून के बेडरूम में छोड़कर, और एक गलती अभी अभी की थी, सुबह से इसकी कोई खैर खबर ही ना ली थी। हारून से खफगी का इज़हार करते करते वो शहरबानों को ही बोल बैठी थी, जो इसके घर में बिल्कुल अनजान थी, ना समझ और अकेली थी। हाय मैं मर जावा, वो अपने सर पर हाथ मारती फौरन सीढ़ियों की सिमत भागी थी, और हारून इनकी ये बौखलाहट देखता रह गया था। जीनी आपा अधखुले दरवाजे को धकेलती हुई उजलत में अंदर आई थी। शहरबानों शहरबानों, तुम ठीक तो हो? उन्होंने शहरबानों को किसी बुत की तरह बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए देखा तो मजीद घबरा गईं। शहरबानो बोलो ना, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है। जीनी आपा ने इसके करीब बैठकर इसका चेहरा थपथपाया तो इसकी सोच की महवत टूट गई, और वो अगले ही पल जीनी आपा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। शहरबानो, अपने आप को संभालो, तुम्हारी किस्मत में हारून का साथ शायद इसी तरह लिखा था, वरना तुम्हारी शादी कहीं और भी तो हो सकती थी। वो शहरबानो को समझाने की कोशिश करने लगी। हमारे साथ धोखा हुआ है, फराड किया है आपके घर वालों ने और आपके भाई ने। वो रोते रोते उनसे अलग हो गई थी। तुम शायद यकीन नहीं करोगी शहरबानो, घर वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये फैसला सरासर हारून का अपना फैसला था। बड़ी अम्मा, चचा साईं और चिची अम्मा को तो पता भी नहीं था। वो तो रात को मैंने जाकर बताया कि हारून अपना इरादा, अपनी नीयत बदल चुका है, वरना कल तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ी अम्मा के फैसले पर राजी था। अचानक पता नहीं कैसे और क्यों ये सब सोच लिया। जीनी आपा ने सबकी तरफ से सफाई पेश की थी। बहुत बुरा हुआ है ये सब। अब्बा साईं और चचा साईं कभी माफ़ नहीं करेंगे आप लोगों को। वो रोते हुए बोली थी। जीनी आपा जिज़-बिज़ हुई। अस्सलाम वालेकुम। अचानक दरवाजे पर दस्तक दे के बाद जानी पहचानी सी आवाज़ उभरी थी। ज़ोहरा आपी, शहरबानो बेताबी से पुकारी और बेड से उठकर इनके गले लग गई। ज़ोहरा के पीछे चच्ची बेगम भी थी, ज़ोहरा की वालदा सैयद सिराज हुसैन की बीवी। आराम से शहरबानो, आराम से। इस तरह पागल क्यों हो रही हो? अभी रात को ही तो मिले थे हम। ज़ोहरा ने इसे मुस्कुरा के अपने से अलग किया था, लेकिन इसके खुले से घने नम बाल, धुला धुलाया सा सिरा, पास और फ्रोई सी आँखें और इसके जिस्म से उठती किसी और जिस्म की महक ने चौंका के रख दिया था। ज़ीनी आपा इन लोगों से कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गई थी। शहरबानो, ये सब, ज़ोहरा का इशारा इसके सरापे इसकी हालत की तरफ था। हारून गर्देजी ने धोखा किया है हमारे साथ। आपी, इसने मुझे दागदार कर डाला है। वो बिलक बिलक कर रोती सब बता रही थी, और चची बेगम धक से रह गई। अलबत्ता ज़ोहरा ने दिल ही दिल में एक नारा लगाया था, याहू। इसका जी चाहा वो हारून गर्देजी का गद्दा थपक कर इससे इस कारनामे पे शाबाशी दे और फूलों का हार पहनाए। जो रस्म आज तक बेजुबान जानवरों की तरह इनका हर मुरीद निभाता आया था, वो रस्म हारून गर्देजी ने अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए एक रात में तोड़ डाली थी। ज़ोहरा बहुत खुश हुई थी। वो अब बार बार शहरबानो को शरारती नज़रों से देखकर परख रही थी, छेड़ रही थी, जबकि चच्ची बेगम मामले की संगीनी का सोचकर ही काँप गई थी। इनके साथ शहरबानो को लेने के लिए सैयद सिराज हुसैन आए हुए थे। ये क्या बकवास है? वो एकदम मुश्तिल होकर अपनी जगह से खड़े हुए थे। ये बकवास नहीं, मेरा हक है मुर्शिद साईं। हर मियाँ बीवी को एक साथ रहने का हक अल्लाह ताला ने खुद दिया है। आप भला कैसे रोक सकते हैं? आप भी तो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। मैंने अगर ये बात कर ली तो क्या गलत किया है? हर मर्द अपनी बीवी को, अपनी इज़्ज़त को अपने पास रखना चाहता है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर में मेरे साथ रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। हारून अपने फैसले पर जम चुका था। सैयद सिराज हुसैन का ग़ज़ब से बुरा हाल होने लगा। हमने ये शादी सिर्फ़ एक रस्म के तहत की थी, लेकिन मैंने ये शादी उम्र भर का साथ निभाने के लिए की थी। मैं आपकी साहबजादी भतीजी को शरई बीवी मान चुका हूँ। इसने उन्हें जैसे कुछ बावर करवाना चाहा। हारून गर्देजी, तुम नहीं जानते कि हमारी रस्में हमारे लिए क्या हैं। वो दाँत पीस कर बोले थे।
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی رسمیں آپ کے لیے کیا ہیں، جو صرف بیٹیوں سے شروع ہو کر بیٹیوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی ان کو قاری کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن سے نکاح کر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی نام نہاد صدقے کا ڈھونگ رچا کر جیتے جاگتے مار دیا جاتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں مرشد صاحب کہ آپ کی نسل ایک لڑی میں بھی کسی بیٹے کو قاری کیا گیا ہے، کسی بیٹے کا صدقہ دیا گیا ہے؟ اس طرح یہ سب رسمیں آپ کی خود ساختہ رسمیں ہیں، اور صرف دنیا کی نظر میں منفرد بننے کے لیے ہے، اپنی مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ جبھی تو آپ جس بیٹی کو صدقہ کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں، اس کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے کہ آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، اور آپ کے اصولوں اور رسموں سے آپ پر بھلا کیا اثر پڑتا ہے۔ زندگی تو بیٹی کی تباہ ہو جاتی ہے نا، اور اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ آپ کو بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کر کے عمر بھر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ حالانکہ جتنا حق اسے ہوتا ہے اتنا تو آپ کا بھی نہیں ہوتا۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رسم، یہ نکاح اپنے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، یا پھر آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہوتا؟ ہارون بولنے پر آیا تو سبھی دیکھتے رہ گئے تھے۔ سلمان گردیزی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں، اور سید سراج حسین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالے۔ مرشد سائی، پیر فقیر بننا تو بہت آسان ہے، مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی خوشی اور اپنے غم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ان کے معاملات کو اپنے ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ میری بڑی اماں آپ لوگوں کے پاس ایک رسم، ایک امید لے کر گئی تھی کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے، انہیں دعا دیں گے، مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے پوری زندگی کی قیمت مانگ لی۔ آپ نے دعا کا سودا کیا۔ کیا کبھی دعا بھی بیچی جاتی ہے؟ انسان کا چڑھاوا، انسان کا صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک آپ سید زادے ہیں، میں آپ کا اور آپ کے آل اولاد کا اب دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، مگر آپ کے اس ظلم میں کسی بھی مروت اور لحاظ کا کام نہیں لوں گا۔ لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ شہربانو میری بیوی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا، اور سید سراج حسین نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے تھے۔ شہربانو روتی بلکتی رہ گئی تھی۔ ہارون گردیزی نے اسے اس کے اپنوں سے جدا کر ڈالا تھا۔ اس نے شادی کے دوسرے روز ہی شہربانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا، البتہ خود وہ شہر ہی رک گیا تھا۔ اسے اپنا ایک بہت اہم کام نمٹانا تھا۔ حالانکہ رحمان گردیزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں نہیں جا سکا تھا۔ بڑی اماں ابھی بھی ہارون سے ناراض تھی، اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، لیکن شہربانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنائیت بھرا تھا، بلکہ اندر سے شہربانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مجرم گردانتی تھیں، مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہربانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی، اور شہربانو اسے تو ایسی چپ لگی تھی کہ زہرا آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تو جیسے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ زینی آپا نے اسے چادر اڑائی اور ساری چیزیں سمیٹ کے اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو رحمان گردیزی کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جو اپنے پیپر کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی، تمام ملازموں اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بھری پلیٹ لیے اپنی نئی نویلی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ شہربانو گاڑی سے اتری تو سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ ثانیہ جلدی سے پھول کی پلیٹ زینی آپا کو تھما کر شہربانو کے پاس آ کر بہت خوشی سے چہکی تھی، جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ اب بھابھی نے کچھ کہا ہے یا نہیں، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بھابھی اتنی خوبصورت ہے، ہارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی۔ ثانی، اب بس کرو، شہربانو اتنا سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، راستہ دو اسے۔ زینی آپا نے ثانیہ کو گھورا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ آئیں بھابھی، اندر آئیں۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رحمان گردیزی اس کی عجلت اور خوشی پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ چلو نا بیٹا، رک کیوں گئی ہو؟ سلمان گردیزی اور خدیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا تھا۔ وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی افسردہ سی اندر آ گئی تھی۔ تم گاؤں کب آ رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو حویلی آئے ہوئے، لیکن ہارون ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ بس کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ رحمان گردیزی کافی سختی سے پوچھ رہے تھے۔ کام ختم کرو، جلدی آؤ، بلکہ کل ہی آ جاؤ، کام وام پھر کبھی ہوتے رہیں گے، وہ جھنجھلا کر بولے تھے۔ لیکن چچا ہی کچھ بتائیں تو صحیح، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ صاحبزادے، تمہیں پتہ تو ہے بیویاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ او اچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری آفت سوری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کافی دلچسپی اور شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔
بیٹا یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر بات پہ چپ رہتی ہے، اس کا پورا دن خاموشی سے گزر جاتا ہے، کمرے میں کھانا کھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے اور اماں صحیح سے دیکھ کر چلتی رہتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے۔ رحمان گردیسی اب کچھ متفکر سا بول رہے تھے۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، آپ پریشان نہ ہوں، آ کر سب ٹھیک کر لوں گا، وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے کہہ گیا تھا، ہاں ہمیں بھی پتا ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہی ہیں، وہ بھی شرارت سے بولے تھے، انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ اور سنائے، مرشد سائی کی طرف سے کوئی رسپانس ملا؟ نہیں، ان لوگوں نے تو دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، اب پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا پھر کوئی ری ایکشن سوچ رہے ہیں۔ ہارون نے لاپرواہی سے کہا تھا، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو، ایسے لوگ بدلہ لینے میں بھی نہیں بھولتے، کہیں کوئی نقصان نہ کر دے۔ رحمان گردیسی فکر مند ہونے لگے۔ ڈونٹ وری چچا سائیں، اللہ سب بہتر کرے گا، اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کا کہتے کہتے اسے 2 ہفتے لگ گئے تھے اور وہ شام ڈھلے اتنے طویل سفر کے بعد تھکا ہارا گھر آیا تو اتفاقاً پہلا سامنا شہربانو سے ہی ہوا تھا۔ وہ ہے ویلی کی لون کی سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اتنی بڑی روش پر پھیلی ہارون کی بلیک مرسیڈیز سیڑھیوں کے قریب ہی آ کر رکی تھی۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ کر شہربانو کی ساری محبت توڑ ڈالی تھی، اس لیے چوک کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی گاڑی کو دیکھا، اتنے میں وہ خود بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گرے کلر کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن شہربانو کو سامنے دیکھ کر اس کی تھکن میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آ کر کچھ بولا ہی تھا کہ شہربانو یکدم اٹھ کر اندر بھاگ گئی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا، اسے اس استقبال کی امید تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن خیر۔ ہارون تم کب آئے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تائی اماں نہ جانے کس کام سے باہر نکلی تھی، ہارون کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ابھی آیا ہوں تائی اماں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ سر جھٹک کر ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہارون بھائی، ثانیہ اسے دیکھ کر ایک دم صوفے سے اتری تھی اور اس کا لہجہ خوشی سے بھر گیا تھا۔ کیسی ہو چھوٹی، کیا کر رہی ہو آج کل؟ ہارون اسے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ السلام اماں صاحب۔ خدیجہ بیگم کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر صوفے سے اٹھنا پڑا تھا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ وہ 2 ہفتوں بعد بیٹے کی صورت دیکھ رہی تھی، لہٰذا ساری خفگی بھلا کر اس کے ماتھے پر پیار دے کے بنا نہ رہ سکی۔ بھائی اتنی دیر کیوں لگاتی؟ بھابھی تو اب سے بات بھی نہیں کرتی، میں تو بلا بلا کر تھک جاتی ہوں۔ میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ ثانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا اور وہ دلچسپی سے بیٹھ کر سنتا رہا تھا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو، وہ تھکا ہوا آیا ہے، اس نے ابھی کپڑے بھی تبدیل کرنے ہوں گے۔ تائی اماں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو بیٹی کی حماقت پر اسے ڈانٹنے لگی۔ اوہ سوری بھائی، مجھے خیال نہیں رہا کہ بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ ارے پاگل، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھو تم۔ نہیں، آپ پہلے کپڑے چینج کر لیں۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کا گال تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا اور اپنے بیڈ روم میں آتے ہوئے اس کی چال کچھ اور ہو چکی تھی، جیسے ہلکا سا خمار چھو کر گزر گیا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا۔ ایک پل کے لیے اسے تشویش سی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے اس طرح چاروں شانے چت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، لیکن شہربانو واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی باہر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھیگا ہوا تھا، یقیناً وہ وضو کر کے آئی تھی۔ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ وہ جائے نماز لے کر بڑی ہی تھی کہ ہارون بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ راستہ دیں مجھے، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، پیچھے ہٹیں، شہربانو خفگی سے بولی۔ نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے میں بھی 10 منٹ باقی ہیں۔ زوجہ محترمہ، آپ کو نماز کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، وہ غصے سے کہتی اپنے ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ گئی تھی، جبکہ ہارون کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح بے اختیار اور دل کھول کے ہنسا تھا۔ اس نے شہربانو کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اوہ، تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں پناہ ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے گا۔ آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زوجہ محترمہ۔ اس نے رخ موڑ کر کھڑی شہربانو کو بہت نرمی اور استحقاق سے باہوں میں بھر لیا تھا، اور شہربانو اس کی اس قدر بے باک حرکت پر گھبرا گئی تھی۔ اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔
यूं लग रहा था शहरबानो की जान हारून की बाहों के घेरे में बंध गई हो। इसका दिल सीने के पिंजरे से टकराकर पागल होने लगा था। शर्म से गाल तप उठे थे। आपको कैसे बताऊं मेरी जान, मैंने आपका कुछ संवारा ही है, बिगाड़ा नहीं। फिर भी आप मुझसे ही खफा हैं, इसने अब से शहरबानो के कानों में काफी गंभीर लहजे में कहा था, जबकि शहरबानो इसकी हजार में जकड़ी कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। प्लीज मुझे जाने दें, नमाज का वक्त हो रहा है, वो लरसती हुई आवाज में वो मुश्किल बोली थी। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो बहुत ही दिलकश लहजे में कहता अपने लफ्ज़ों, अपनी वजाहत और मर्दानगी का सुर इसके चारों सौ बिखेर रहा था। और वो अज़ल से कमज़ोर दिल की नरम कोमल सी ढीली ढाली लड़की बेबसी से अपनी धड़कनें संभालती रह गई थी। अल्लाह को पा लेने की तलब में इसके दिए हुए रिश्तों से मुंह फेर लेना भी अल्लाह को पसंद नहीं। शहरबानो इसने बाहों का हसार खोलते हुए शहरबानो का रुख अपनी सिमत मोड़ लिया था। वो नजरें झुकाए हुए थी। हम लोग सिर्फ नमाज अदा करके ये समझ लेते हैं कि हमारा रब हमसे खुश हो गया है और हमने जन्नत खरीद ली है, लेकिन हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमारे रब की खुशी तो और भी बहुत से कामों में है, जैसे एक मियाँ बीवी की खुशगवार ताल्लुकात में, जैसे घर में मौजूद बड़ों का एहतराम करने में, जैसे हर काम को रब की रज़ा मानने में, जैसे सास ससुर को भी अपने माँ बाप समझने में, और जैसे एक अच्छी बीवी बनने में। इसने बड़ी खुश उसलूबी से अपने मतलब की बात कह डाली थी और शहरबानो ने अगले ही पल चौंक कर इसे देखा था, लेकिन वो गहरी सांस खारिज करता सामने से हट गया था। तुम नमाज पढ़ो, तब तक मैं भी वज़ू कर लेता हूँ, वो हंसी से कहकर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। शहरबानो खोई खोई ही आगे बढ़ गई। वो कपड़े बदल कर वज़ू करके निकला, तब जाकर अज़ान की आवाज़ सुनाई दी थी। वो जो इतनी देर से नमाज़ पुकार रही थी, अब अज़ान हुई तो नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई थी। अलबत्ता वो कुछ भी जताए बगैर अपनी जेब से सफ़ेद टोपी निकालता बाहर निकल गया था। इसे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना था और मस्जिद इनकी हवेली से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। शहरबानो ने हारून की इतनी गहरी बात का असर भी काफ़ी गहराई से ही लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सुबह सानिया के बुलाने पर नाश्ता करने चली आई। हालांकि वो इतने दिनों से अकेली बेडरूम में ही नाश्ता और खाना वगैरह लेती थी और सानिया रोज़ाना इसे बुलाने आती और नाउमीद लौट जाती थी, लेकिन आज तो सानिया के दिल की कली भी खिल उठी थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने टेबल पर मौजूद अफराद को सलाम किया था और वो सब पहली बार इसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए थे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। रहमान गर्देजी ने बाकायदा उठकर इसके सर पे हाथ फेरा था। अस्सलाम वालेकुम। जमान गर्देजी डाइनिंग रूम में दाखिल हुए तो इसने उन्हें भी सलाम किया था और जमान गर्देजी भी इसे सबके साथ बैठा देखकर बेइंतहा खुश हुए थे। और खुश तो बड़ी अम्मा भी बहुत हो रही थी। वो जो इतने दिनों से अपने मुर्शिद साई से धोखे का रोग लिए बैठी थी, आज कुछ देर के इस रोग को भी भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? हारून वाइट खद्दर के शलवार कुर्ता में मलबूस बहुत ही फ्रेश मूड के साथ अपने कफलिंग्स बंद करता अंदर दाखिल हुआ था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, रहमान गर्देजी मुस्कुराकर बोले थे। लेकिन बड़ी अम्मा का मूड फिर से खफा खफा सा हो गया था हारून को सामने देखकर। सलाम अर्ज़ करता हूँ बड़ी अम्मा, इसने इनकी सिमत झुकते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरे सलाम पहुँचे हुए हैं मुझे, वो रुख मोड़ गई। जो भी देखो मुझसे ही खफा है। अब आप तो मुझसे नाराज़ ना हो बड़ी अम्मा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपको एक अदद बहू भी ला कर दी है, वो भी आपकी अपनी पसंद करदा। इसने बड़ी अम्मा के घुटने थाम लिए थे और वो जो इस पोते के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा चुकी थी, अब इसके इस तरह घुटने पकड़ लेने पर इसे धक्का कैसे दे सकती थी। ज़रा से मनाने पर ही मान गई थी और इसकी पेशानी चूमकर कंधा रखने लगी। फिर उन्होंने शहरबानो को भी इसी तरह प्यार और शफ़क़त से नवाजा था। आज की सुबह तो बहुत ही सुहानी लग रही है हमें, सानिया ने आते ही छेड़ा था सबको। अल्लाह नज़र बद से बचाए, चच्ची बेगम ने फ़ौरन कहा था। लेकिन नज़र जब लगती है तो चाहे कुछ भी कर लो बस लग जाती है, और इन लोगों को भी लग गई थी। यूँ इकट्ठे बैठे हुए वो भी नाश्ता कर रहे थे जब इनकी मुलाज़िमा अंदर दाखिल हुई। मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं, इसने पैगाम दिया। कौन लोग? हारून ने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए पूछा। लहजा काफ़ी सरसरी सा था। सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन हैं क्या? मुलाज़िमा के बताने पर शहरबानो के हाथ में चाय का कप लरज़ गया और चाय टेबल पर छलक गई थी। हारून के साथ साथ रहमान गर्देसी और जमान गर्देसी भी एकदम चौंक गए थे, क्योंकि इतने दिनों से इन लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया था और आज अचानक इनके गाँव चले आए थे। यकीनन वो कोई ख़ास मकसद
کے لیے ہی آئے ہوں گے۔ ہارون گہری سانس کھینچتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن شہربانو ہارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کو لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ڈرائنگ روم کی حد پار کرتی، ہارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام پکڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون کا لہجہ بے لچک تھا۔ وہ میرے چچا سائیں اور لالا جی آئے ہیں، میں ان سے ملنے نہیں، ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد مل لیں گے، آپ فی الحال کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا تھا، لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ وہ اور شہربانو وہاں موجود تمام افراد پر نگاہ ڈالتی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلی گئی تھی، اور ہارون ابا سائیں اور چچا سائیں کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا تھا، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم مرشد سائیں، ہارون نے سلام میں پہل کی تھی۔ سید معراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے، البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی کیونکہ وہ تقریباً 6 روز قبل ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے، اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں ابھی پتہ چلا تھا۔ وہ شہربانو کے سب سے بڑے بھائی تھے، جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی۔ کیسے ہیں مرشد سائیں؟ آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ ہارون نے بہت اچھے طریقے سے ماحول میں رچی خاموشی کو توڑا تھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم اپنی سناؤ برخوردار، تم کس حال میں ہو، اور ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کچھ ایسا ہے کہ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لب بھیجتے ہوئے بولے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بس آپ کی رسم کے خلاف قدم اٹھایا ہے مرشد سائیں۔ میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا۔ تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے چلی آنے والی رسم کو توڑا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کے رواج اور روایات کو داغ لگایا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ شہربانو کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو۔ وہ بہت ہی بے نیازی سے بولے تھے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی اب ہماری بیوی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں۔ وہ بھی بحث کرنے پہ آتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ہارون بیٹا چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ شہربانو کو لے کر آؤ۔ رحمان گردیزی نے درمیان میں بول کے ہارون کے کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ مجبوراً وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چلیے زوجہ محترمہ، آپ کی ملاقات آئی ہے۔ وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کون آیا ہے؟ وہ بے تابی سے استفسار کر رہی تھی۔ چل کر خود دیکھ لیجیے۔ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ شہربانو جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی۔ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی ان کو تنہائی فراہم کرتے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے تھے، البتہ ہارون اندر ہی صوفے پہ براجمان تھا۔ شہربانو اپنے لالا جی اور چچا سائیں سے گلے مل کر خوب روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ صبر سے کام لو بیٹا، صبر سے، ہم تمہیں لینے کے لیے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، جبکہ ہارون نے بری طرح چونک کر ان کو دیکھا تھا۔ وہ جیسے کچھ سوچ کر آئے تھے۔ وہاں اتنے میں ہارون کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ کال یقیناً خاصی اہم تھی، تبھی وہ اٹھ کر راہداری کی سمت چلا آیا تھا، جب سید سراج حسین، سید قاسم حسین اور شہربانو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ کال سننے اور 5 منٹ اپنا کوئی کام نمٹانے کے بعد دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہربانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ کس سے پوچھ کر؟ اس کا انداز سرد تھا۔ اس کے اس انداز پہ شہربانو اور سید قاسم نے ٹھٹک کر دیکھا تھا۔ ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو اور وہ ہسپتال میں پڑا ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسے روکنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا سوائے اس کے شوہر کے۔ وہ کافی سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ برخوردار، تم جان بوجھ کر دیکھیے مرشد سائی، آپ چاہے جو بھی جتن کر لیں، میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں، چاہے پورا خاندان۔ ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔
اوکے، اگر آپ میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کے خاص ملازم کافی بھاری بھرکم اسلحے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ لوگ اس وقت نشانے کی زد میں تھے۔ شہربانو کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اللہ کے لیے ہارون، آپ کچھ خیال کریں۔ شہربانو پہلی بار اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا، مگر اس وقت پلیز ہارون، میرے بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں کروانا چاہتی تھی، جب ہی لجاجت سے کام لیا تھا۔ آپ آج کی گئیں، کبھی واپس نہیں آئیں گی شہربانو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ کسی طور ماننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے ہارون گردیزی، آپ نے جو چاہا وہ کیا، اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ چلیے چچا سائیں، چلتے ہیں اب۔ سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے۔ شہربانو کا ہاتھ چھوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب بھیج کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ چچا سائیں، لالا جی، وہ پیچھے سے پکاری تھی، لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا۔ خود تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ہارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت پلٹا، مگر وہ لہرا کر فرش پر آ رہی تھی۔ اسے ان کے چلے جانے کا اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور ہارون کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی گنگنا رہی تھی جب بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کچھ یاد آنے پر چونک کر گردن موڑی۔ ہارون چند انچ کے فاصلے پر لیٹا سو رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ شہربانو کے اوپر پورے استحقاق سے رکھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے لمس، اس کی اتنی قربت سے یکدم تڑپ کر اٹھ جاتی، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں، اپنے اندر اٹھنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے اس طرح یکدم جھٹکنے سے اٹھ جانے کی وجہ سے ہارون کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ صبح وہ گہرے صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی تھی، اس لیے دوائی کے زیر اثر وہ رات گئے تک غنودگی میں رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہارون نے گونی کے بل لیٹتے ہوئے اس کی کلائی چھو کر دیکھی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیے، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ یہی تو وقت ہوتا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا، اس نے مائل خیزی سے کہتے ہوئے شہربانو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت جھکا لیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا۔ مگر مجھے آپ کا لمس اذیت دیتا ہے، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے۔ آپ انسان نہیں، بہت بے رحم اور بے حس جانور ہیں۔ شہربانو یکدم ہارون کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہربانو کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ کچھ ناانصافی یا کچھ برا کروں تو پھر چاہے کچھ بھی کر لینا، کچھ بھی، وہ لفظ چبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا تھا۔ شہربانو روتی ہوئی دوبارہ تکیے پر گر گئی تھی، جبکہ ہارون دروازہ کھول کر کمرے سے چلا گیا تھا، اور اس نے ساری رات ٹھنڈک میں ٹیرس پر کھڑے کھڑے گزار دی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، اور دوبارہ اس سے کوئی بات کیے بغیر شہر واپس چلا گیا تھا۔ اتنی جاگیر، اتنی جائیداد ہونے کے باوجود وہ اپنا بزنس کرتا تھا۔ اسے باپ دادا کی کمائی پر عمر بھر عیش کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ حالانکہ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی اسے منع کرتے تھے کہ اور کاموں میں پڑنے کی بجائے وہ اپنی جاگیر سنبھالے تو انہیں خوشی ہوگی، لیکن اسے ابھی سے جاگیرداری کے جھنجٹ میں پڑنا پسند نہیں تھا، اگرچہ وہ لوگ اصرار بھی کرتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ان کا اکلوتا لاڈلا سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آتا رہے، مگر وہ جو پہلے 1-2 ہفتے بعد آ جاتا تھا، اب 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہربانو مسلسل 2 ماہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے سب سے ترک تعلق کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ثانیہ اور زینی آپی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ زینی آپا دوبارہ اپنے سسرال سے بطور خاص اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑ کھا بیٹھی تھی۔ شہربانو، تم بتاتی کیوں نہیں؟ بولو، کیا ہوا ہے؟ کوئی ناراضگی ہوئی ہے تم دونوں میں؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ۔
ہم سے بات تو کرو۔ زینی آپا نے بالآخر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیوں کروں آپ سے بات؟ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اس حوالے کو 2 ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب لوگ دھوکے باز، دوغلے اور انتہائی بے رحم لوگ ہیں۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں سے۔ میں آپ سب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ چلی جائیں یہاں سے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر ہے میں اکیلی خاموش کمرے میں بیٹھی رہوں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی اور اس کے اندر پلنے والا لاوا پوری شدت سے باہر آیا تھا۔ زینی آپا کتنے ہی لمحے شدت سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین ہو رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ شہر بانو نے ہی کہا ہے نا؟ وہ شہر بانو جو ذرا سا اونچا بولتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی تھی، جس کا لہجہ ہی اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ہر بات میٹھی لگتی تھی۔ لیکن شہر بانو، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ زینی آپا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ جب آپ کا بھائی میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے، میرے بابا کی خراب طبیعت کا سن کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، میرے رشتوں کی عزت نہیں کر سکتا، میرے بڑے بزرگوں کی رسم و رواج توڑ سکتا ہے، تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ میں بھی اس کے رشتے ناطے نبھانے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ چیخ پڑی تھی اور زینی آپا کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا کہ وہ کس وجہ سے ایسی ہو رہی ہے۔ شہر بانو، وہ بھی تو تمہارا بھلا ہی چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچا رہا ہے، بلکہ تمہیں ہی نہیں، تمہاری آئندہ نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اگر تم اس رسم کی بھیٹ چڑھ جاتی تو کل تمہارے بڑے بھائی کی بیٹی کو بھی اس رسم کے نام پر قربان کیا جا سکتا تھا۔ کیا تم چاہو گی کہ تمہاری بھتیجی کے ساتھ ایسا کچھ ہو؟ زینی آپا نے اسے آئندہ کا منظر دکھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی بھتیجی کا سن کر چونک گئی تھی۔ تم اپنے بارے میں نہ سوچو، مگر ایک بار آنے والی نسل کی بیٹیوں کو سوچو، ان کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر یہ بھی سوچنا کہ ہارون کس حد تک غلط ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئیں اور یہ بات حقیقتاً اسے ہلا گئی تھی۔ اپنے سے آگے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی بھتیجی بھی چند دنوں سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی، لیکن نہ تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی کسی اور کو طبیعت کی خرابی کا بتایا تھا۔ اسی لیے اسی طرح دن گزرتے رہے اور اس کی صحت گرتی رہی۔ اسے اپنی کمزوری اور نکاہت کا احساس تو تھا، مگر اپنا خیال رکھنے کا احساس نہیں تھا۔ اسے بس اپنوں سے جدائی اور رسم و روایات کے ٹوٹنے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ دن بھر بس یہی سوچتی رہتی تھی۔ اب تو دماغ بھی چکرانے لگا تھا۔ پہلے اس کی حالت گھر والوں نے نوٹ کی تھی اور آج تو ہارون بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ظہر کا وقت تھا جب وہ شہر سے گاؤں آیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات چچا سائیں اور ابا سائیں سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ کسی پنچایت سے واپس آئے تھے اور ان سے مل کر بڑی اماں کو سلام کرتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شہر بانو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی ہوئی گہری سوچ میں گم تھی۔ دروازے کھلنے کی آہٹ پر بھی اس کی سوچ کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا۔ ہارون اسے اس حال میں دیکھ کر چونک ہی تو گیا تھا، کیونکہ وہ اسے اچھے بھلے حال میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اب تو وہ کافی بیمار نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اپنے اور شہر بانو کے درمیان موجود خفگی کی دیوار کے باوجود سلام کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ شہر بانو نے یکدم چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی طرف سے سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا، مگر یہاں تو دوسرے سوال کا جواب بھی ندارد۔ بیڈ کی پائنٹنی والی سائڈ سے گھوم کر اس کی سائڈ میں آیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب رہی ہے، آپ کی صحت بہت ڈاؤن لگ رہی ہے۔ اس نے بہت ہی نارمل سے انداز میں فوراً ہی اپنی تشویش کا اظہار کر دیا تھا۔ میری صحت ڈاؤن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، زندہ تو ہوں، بے چینی سے کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ ہارون نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ شہر بانو، آپ کی اس بدگمانی اور خفگی کی وجہ سے میں اتنے دن حویلی نہیں آیا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو مجھ سے چڑ ہوگی، مجھ پر بار بار غصہ آئے گا، جس کی وجہ سے میرا موڈ بھی آف ہوگا، تو اس سے بہتر تھا کہ ہم لوگوں کا سامنا ہی نہ ہوتا۔ لیکن ایک انسان اپنے گھر سے
کتنی دیر دور رہ سکتا ہے؟ میں بھی آج چلا آیا آپ کی خفگی اور بدگمانی مٹانے کے ارادے سے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہا تھا۔ بدگمانی مٹانے کے ارادے سے۔ جس طرح آپ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتے، اسی طرح میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنوں سے ملنے کو، اپنے گھر جانے کو، سب کو دیکھنے کے لیے۔ میں بھی تڑپتی ہوں، وہ دبے لہجے میں چیخ کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں آپ کو اپنوں سے ملنے سے کبھی نہ روکتا اگر ان کے عزائم اچھے ہوتے، اگر وہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے دیتے تو میں آپ کا جانا تھوڑی دیر کے لیے تو افورڈ کر سکتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے قریب کرتے ہوئے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے گیا تھا۔ شہربانو گنگ سی ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس جسم میں سنسنی سی بھر گیا تھا۔ اس کے سارے احتجاج اور بدگمانیاں جیسے ٹھٹر کے رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، وہ مرے مرے لہجے میں بمشکل بولی تھی۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، ملیں گی نہیں مجھ سے؟ اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ شہربانو چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی، اور ہارون نے اتنے نازک وسو خیز لمحوں کو رفتہ رفتہ اپنی دسترس میں لینا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل اتنے دنوں سے ذہنی جنگ لڑ لڑ کے دونوں ہی تھک چکے تھے۔ ایک دوسرے کے قرب کا سہارا ملا تو انکار نہیں ہو سکا تھا۔ شہربانو تو تھی ہی نرم مزاج اور سختی کا خول چڑھا ہی نہیں سکتی تھی، بس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تلخ ہو گئی تھی، اور یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ اس طرح غصہ کرے، کیونکہ ایسے حالات میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ اس نے تو پھر صرف غصہ ہی کیا تھا، اور ہارون کو بھی اس کے غصہ ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ آرام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے، لیکن پہلے اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا تھا۔ بیٹا تم اور کچھ نہ کرو، بس شہربانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا چیک اپ کراؤ، کیا مسئلہ ہے اسے، وہ اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے؟ اماں سائیں نے ناشتے کی میز پر پہلا ذکر یہی کیا تھا کہ شہربانو بیمار لگتی ہے۔ جواباً سبھی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار شہر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ بھی ساتھ چلیے گا، پھر آپ لوگوں کو واپس بھیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا۔ اس نے پروگرام ترتیب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے لگی، مگر وہ لوگ ابھی پروگرام ہی بنا رہے تھے کہ شہربانو کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہو گئی۔ آج صبح سے اسے بار بار اکائی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید نقاہت کا شکار ہوئی تھی، اور بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا۔ ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگی تھی۔ صاحب جی، وہ بی بی جی بہت بیمار ہیں، بے ہوش پڑی ہیں، رضیہ ہانپ رہی تھی۔ ہارون پریشان ہوتا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں سائیں، چچی اماں اور ثانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہارون صبح سویرے ہی بیڈ روم سے نکل آتا تھا، کبھی زمینوں کی طرف نکل جاتا تھا اور کبھی حویلی کے لان میں ہی گھاس اور شبنم کو رونتے ہوئے باتوں میں وقت گزار دیتا تھا۔ آج بھی وہ زمینوں کی طرف گیا تھا اور واپسی پر سب کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا، اور اب اس کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ شہربانو کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ دو بار اٹھ کر باتھ روم گئی تھی، اور وہ اسے میڈیسن لینے کا مشورہ دے کر باہر چلا آیا تھا۔ کیا ہوا ہے شہربانو؟ بیٹا آنکھیں کھولو۔ ہارون نے اسے بیڈ پر ڈالا تو اماں سائیں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلایا تھا، اس کا گال تھپکا۔ رضیہ ادھر آؤ، چچی اماں نے شہربانو کو ایک نظر دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ، وہ لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ لیڈی ڈاکٹر کے ذکر پر اماں سائیں اور ہارون بیک وقت چوکے تھے۔ چچی اماں، ہارون نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا تھا۔ تم باہر جاؤ بیٹا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہارون ان کی ٹوکنے پہ شرمندہ سا ہو کر باہر آ گیا تھا، اور پھر سچ مچ چچی اماں کے شک نے انہیں ایک خوشخبری سنا ڈالی تھی، جس سے وہ سبھی لوگ ہی نہیں، ہارون بھی بے انتہا خوش ہوا تھا، اور بڑی اماں تو واری صدقے ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بے ہوش پڑی شہربانو کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔
لگتا ہے آپ اس خوشخبری سے خوش نہیں ہیں۔ ہارون پہلی نظر میں ہی شہربانو کا گمسم رویہ دیکھ کر جان گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموش رہی تھی۔ آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے۔ اماں سائیں اس کا مکمل چیک اپ کروانا چاہتی تھیں، اس لیے بیڈ ریسٹ اور غذا وغیرہ کی تفصیل جاننا چاہتی تھیں، جبکہ شہربانو کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی، الٹا اپنا آپ قیدی نظر آنے لگا تھا۔ مگر شہربانو میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی ہے۔ ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے کر آئے گا، ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا، ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا اسے دونوں کندھوں سے تھام چکا تھا، جبکہ وہ تو ہارون کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، اس وقت بھی نظر چرا گئی تھی۔ شہربانو، مجھے اپنا سمجھو، میں تمہارا ہوں اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا، تم مجھ سے بدگمان نہ رہا کرو، میرا دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا اور آج پہلی بار آپ سے تم تک آیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں۔ اماں سائیں ساتھ جانے سے کترا تو رہی تھیں، مگر ہارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آیا تھا۔ پہلا دن تو انہوں نے گھر پہ ہی گزارا تھا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا۔ دوسرے دن عصر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ ہسپتال جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہسپتال اچھا ہے نا؟ اماں سائیں کے سوال پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو سرکاری ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پگلے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تو ماہر ہے نا، ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں، اماں سائیں نے مسکرا کر کہا۔ اماں سائیں، جس طرح میں آپ کو بہت پیارا ہوں، اسی طرح مجھے بھی تو اپنی اولاد پیاری ہے، اس نے دلچسپی سے کہتے ہوئے شہربانو کی طرف دیکھا، جو ان ماں بیٹے کی گفتگو سے یکسر انجان اور لاتعلق بیٹھی تھی۔ سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ہارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور چیک اپ کے مطابق چند ابتدائی ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پھر مثبت رپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ البتہ شہربانو کی کمزوری کے پیش نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کی تھیں جو ہسپتال سے فوری نہیں مل سکی تھیں، لہٰذا ہارون نے سڑک پار بنے چند میڈیکل سٹورز کی طرف رجوع کیا تھا۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر ان کو بٹھا کے سڑک کراس کر گیا تھا۔ ابھی سے گئے 6-7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ لالا جی، شہربانو چکرا گئی تھی۔ نیچے اترو شہربانو، وہ عجلت میں بولے تھے۔ مگر لالا جی، شہربانو نیچے اترو۔ وہ اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت کھینچ چکے تھے۔ ایسے میں اماں سائیں طرف اٹھی تھیں، وہ شہربانو کی حالت سے واقف جو تھیں۔ ماں جی، آپ آرام سے بیٹھی رہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر اپنے بیٹے کو اتنا بتا دیجیے گا کہ کسی پہ اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے، بندہ سنبھل نہیں پاتا۔ وہ ایک ہی بات میں اپنا حملہ اور ہارون کا حملہ بھی واضح کر گیا تھا۔ اماں سائیں انہیں روکنے کی، پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر ان کے ساتھ مسلح افراد تھے۔ شہربانو کبھی اماں سائیں کی طرف اور کبھی لالا جی کا غصہ دیکھتی گھسرتی چلی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہ جان سکی کہ اچھا ہوا یا برا۔ ہارون کے لیے سچ مچ یہ حملہ بہت کاری تھا اور اس حملے سے سنبھلنا بھی بہت مشکل کام تھا، مگر ہارون نے یہ حملہ سہ کر دوسروں کو بھی سنبھالا تھا اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ چاہتا تو ان کے اس ایکشن کا ری ایکشن لے سکتا تھا، وہ پولیس کی مدد سے بھی اپنی بیوی، اپنی منکوہہ پر حق جتا سکتا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ شہربانو کی کنڈیشن جان لینے کے بعد زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اور ویسے بھی وہ اس مسئلے کو جھالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ شہربانو اب ان کی نہیں، ہارون کی اپنی عزت تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جس زنجیر میں شہربانو بن چکی ہے وہ اتنی کمزور نہیں کہ اس سے رہائی ممکن ہو۔
شاید اسی لیے وہ کافی حد تک ریلیکس تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو انہیں 100 بار سوچنا تھا، اور یہ سچ ہی تو تھا۔ شہربانو کے واپس آنے کی خوشی سب کو ہوئی تھی، سبھی باری باری اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ سبھی کو اس کی کمزور حالت اور زرد رنگت پر افسوس ہوا تھا کہ ان کی بیٹی غم میں گھل کر آدھی رہ گئی ہے، مگر جب عورتوں پر اصل بات کا انکشاف ہوا تو وہ ساکت رہ گئی تھیں۔ بچہ، اس کم وقت کا بچہ اٹھا لائی ہو تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنے بھائیوں کا، اپنے باپ کا صدقہ تھی، تم اپنا آپ بھی نہ سنبھال سکی؟ داغ لگا کے رکھ دیا ہے اس لڑی نسل کو۔ چچی بیگم نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا اور شہربانو گھبرا کر ان کی شکل دیکھنے لگی، اور پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ سب عورتوں کا جمگٹا سا لگ گیا تھا، جس میں مجرم شہربانو سر جھکائے شرمندہ ہی مر جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ کاش تم مر جاؤ ہارون گردیسی، تم نے مجھے میرے اپنوں کی نظروں میں گرا دیا ہے، میں مجرم بن گئی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں ہارون کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، مگر دل اتنا بھر آیا تھا کہ آنسوؤں کو روکنے کے لیے جگہ نہ ملی تھی، اور وہ چھلک ہی آئے تھے۔ اماں، کیا ضروری ہے کہ آپ ہر کام میں مداخلت کریں؟ اس میں شہربانو کا کیا قصور ہے؟ زہرا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی ڈھال بن گئی تھی اور اپنی ماں سے خفا ہونے لگی۔ ارے قصور کیوں نہیں ہے، یہ اسے منع بھی تو۔ پلیز امی، اللہ کے لیے کچھ تو خیال کر لیں، یہاں کنواری غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہیں۔ اس نے سب کی سمت اشارہ کیا تھا جو شہربانو کا تماشا دیکھنے کے لیے دلچسپی سے کھڑی تھیں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں کچھ نہیں کہتی، مرد لوگ خود کہہ لیں گے، وہ تنفر سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ مرد لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی بیوی بن کے گئی تھی، بہن نہیں، اور بیوی پر وہ ہر حق جتا سکتا تھا۔ ایک چھت تلے رہتے ہوئے وہ اتنا بھی مولوی یا پرہیزگار نہیں تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا، اور عورت کہاں اور کب تک بھاگ سکتی ہے مرد سے؟ زہرا نے لڑکیوں کے جاتے ہی اپنی ماں کو صاف صاف سنائی تھی۔ شہربانو اور ماجی تو زہرا کے مشکور ہوئی تھی، لیکن زہرا بے شک زبان کی تلخ و تیز تھی، مگر دل کی کھری تھی۔ وہ پہلے بھی شہربانو کا بھلا ہی چاہتی تھی، اور اب بھی وہ اس کے حق میں بول رہی تھی، اور اسے ساتھ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سرگوشیاں اور باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ شہربانو کو واپس آئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر ان 3 ماہ میں اس نے جی بھر کے خفت، شرمندگی اور ذلت دیکھی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں چوروں اور مجرموں کی طرح رہ رہی تھی، گھر کے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، کسی خوشی اور غمی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ تینوں چچیاں اور دونوں پھوپھیاں بھی اس کو دھتکار بیٹھی تھیں، صرف ماجی اس کے لیے تڑپتی تھی۔ انہیں پتہ تھا وہ کس حالت میں ہے، مگر پھر بھی پریشان اور فکر مند رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی تھیں، تسلی دیتی تھیں، مگر اسے یوں سب کی نظروں سے گر کر جینا بہت محال لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے لیے بددعائیں مانگتی تھی، اور ماجی کا کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ ایسی پریشانی اور ٹینشن میں سارے دن گزر گئے، اور شہربانو کے ہاں بہت ہی پیارا سا بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کی پیدائش کی خبر سن کر سب حویلی والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مبارک ہو شہربانو، تمہارا بیٹا بہت ہی پیارا ہے، اپنے ماں باپ پر گیا ہے۔ زہرا نے کھلے دل سے سراہا اور نومولود بچے کو اٹھا کر پیار بھی کیا تھا۔ شہربانو بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اتنے بھرے پڑے خاندان میں سے اس کی سماعتوں کو صرف ایک مبارک سننے کو ملی تھی۔ کہتے ہیں بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بیٹیاں ماں کا، یہ بھی اپنے باپ کا عکس ہی لگ رہا ہے۔ زہرا بچے کو بغور دیکھ کر مسکرائی تھی، اور پھر شہربانو کی گود میں ڈال دیا تھا، اور بچے کی معصوم چہرے پر جیسے ہی شہربانو کی نظر پڑی، اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ اسے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اگر یہی بچہ ہارون گردیسی کی حویلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کئی دن تک پورے گاؤں میں جشن منایا جاتا، صدقے دیے جاتے، نظر اتاری جاتی، لیکن یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتھے پر سلوٹ اور ہر چہرے پر ناگواری کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا، سوائے ماجی اور زہرا کے۔ شہربانو پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زہرا نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ شہربانو کے آنسو بچے کے نرم و ملائم چہرے پر تواتر سے گر رہے تھے، اور اس نے کسمسانا شروع کر دیا تھا۔
کاش ہارون گردیسی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی۔ زہرا آپی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرے؟ پہلے سب کی ناگواری میرے لیے تھی، اب میرے بچے کے لیے ہوگی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ، زہرا نے سیدھا سیدھا حل بتایا۔ کیا وہ چونک گئی تھی۔ ہاں شہربانو، اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ پہلے جیسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت یا اپنائیت میں واپس نہیں لے آئے، بلکہ ہارون گردیسی کی ضد اور انتقام میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکیں۔ لیکن شہربانو، وہ شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تمہارا نام بھی پتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور اپنے فیصلے پر قائم بھی رہا۔ پلیز پلیز شہربانو، اسے شکست سے دوچار مت کرنا، اسے ہارنے مت دینا، پلیز میری بات پر دھیان دینا، وہ اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو، ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی۔ زہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو، جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر کبھی کوئی مقام نہیں دلا سکو گی، جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے، وہ یہاں ایک ملازم بن کر رہ جائے گا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے، تم اکیلی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی، ہر بیٹی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے، تم نے بھی یہ سب کیا، ان کے کہنے پہ ہارون گردیسی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی۔ اب یہ ہارون گردیسی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم اس کی بیوی ہو اور بیوی پر فرض ہے کہ تم اس کا کہنا مانو اور اس کا ساتھ دو، اب تم پہ زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں بلکہ تمہارے شوہر کا ہے، اور تمہارا شوہر نے اگر ہماری صدقہ رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا ہے، کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ تو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس نے پھوپھی فاطمہ کو نگل لیا اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شہربانو، اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ صحیح مگر ایک بار 10 سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا، جو آئندہ اس رسم کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ اور ہاں قاسم لالا اور بابا سائیں سید سراج حسین چند دنوں تک ہارون گردیسی سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں، اب یہ فیصلہ تم پہ ہے کہ تم نے یہاں رہنا ہے یا اس کے ساتھ اس کی سہاگن بن کے رہنا ہے، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں اور تائی اماں تمہارے ساتھ ہیں۔ زہرا صاف صاف لفظوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ منجھدار چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شہربانو سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی، اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا، ہارون گردیسی، جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی بحر تھا، طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈبو سکتی تھی۔ سید معراج حسین بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ قائل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ جو بات جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو قاسم حسین، ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ برا عمل شہربانوں کے پلو سے مت باندھو، وہ تھکے تھکے سے بولے تھے۔ ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں، لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو، کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ سے؟ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہارون گردیسی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ ابھی بھی شہربانوں پہ اپنا حق سمجھے بیٹھا ہے، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہربانوں سے پوچھا تم نے، وہ کیا چاہتی ہے؟ سید معراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتا تھا کہ شہربانو اب اکیلی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ
رہنا نہیں چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے اور سید معراج حسین چپ سے ہو گئے تھے۔ پھر سید قاسم کے کہنے پر سید معراج حسین نے ہارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی تھی اور مقررہ وقت پر اس کے شہر والے گھر پر چلے آئے تھے۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا۔ جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہر بانو نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا؟ وہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اف خدایا، اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہر بانو سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہر بانو کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہر بانو کا معتبر انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹے کی شکل دیکھ کر دل سیراب کیا تھا، بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کے لیے تو ہارون گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور بڑی اماں تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے جو انہیں چاہ کر بھی مل نہیں رہا تھا، اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کیے ہوئی تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بی بی جی، آپ کو چھوٹے سائیں نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شہر بانو صبح صبح بچے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی، اور سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک سلطان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی، اور چچا سائی کے بلاوے کا سن کر شہر بانو کا دل کانپ گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ مجھے چچا سائی نے بلایا ہے۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کر آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن ماں جی کے ماتھے پر فکر کی لکیریں بن گئی تھیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ چچا سائی، اس نے دستک دیکھ کر پوچھا تھا۔ آ جاؤ شہر بانو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے سامنے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ جی آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو ہارون گردیزی یہاں حویلی آ رہا ہے تم سے ملنے، اور شاید کوئی بات کرنے، لیکن بیٹا ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے۔ اس کی باتوں میں مت آنا، ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو، تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہر بانو کو جھوٹ پر اکسایا تھا، وہ بھی کافی روب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہر بانو کو فیصلے کی سولی پر لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا، اور فیصلہ بھی کیسا، جس پر عمل پیرا تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب تو آخری قدم باقی تھا۔ لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہر بانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ شہر بانو، پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائیں کے کمرے میں، خیریت تو ہے نا؟ وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن شہر بانو نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ گمسم اور ناسمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، اور ماں جی اسے چپ کرواتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شہر بانو؟ ابا سائی نے کس لیے بلایا تھا؟ زہرا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بولو نا، کیا بات کہی انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ہارون گردیزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں، اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کہ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں، اس نے سپاٹ سے انداز میں بتایا تھا۔ اور ابا سائی نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں، شہر بانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کی سمت دیکھا۔
نہیں شہربانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو۔ زہرا نے سختی سے تردید کی تھی اور ماجی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائیں اور چچا سائیں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہربانو سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے ہی تھے لیکن پریشان بھی ہو گئے تھے کہ ان کی حویلی اکیلے مت جاؤ، انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ خود بری طرح پھنس سکتے ہیں، اور وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر شام 4 بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا۔ حویلی والوں کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے لان کی سائڈ میں بنی روش پر چکر کاٹ کر اس کی مرسیڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ رکی تھی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ آئیے صاحب۔ وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا تھا۔ طویل راہداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ گئی تھی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ شکریہ، وہ ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ سوچا تم نے؟ انہوں نے نپے تلے انداز میں پوچھا تھا۔ جو کچھ آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی مرشد سائیں۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ چاہ کے بھی نہیں روک سکتے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو میں آج ہی طلاق نامے پر سائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے سارے رشتے توڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا۔ طلاق کے کاغذات تیار رکھے ہیں، ان پر سائن کر دینا۔ چلو قاسم حسین، اسے فیصلہ کرنے دو۔ وہ ٹیبل پر رکھے کاغذات اور پین کی سمت اشارہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، اور سید قاسم حسین بھی باہر نکل آئے کیونکہ شہربانو نے بھی فیصلہ سنانے کے لیے اندر آنا تھا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے اور ساتھ میں کافی لوازمات لے کر آئی تھی، مگر ہارون کو ان چیزوں سے نہیں صرف اور صرف شہربانو سے مطلب تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ بہت شاہانہ انداز میں بیٹھا اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شہربانو کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور شاید دھڑکا بھی پہلی بار تھا، اور اس دھڑکنے کا پتہ ہارون کو بھی چل گیا تھا۔ تبھی تو چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی شہربانو۔ وہ یکدم کپ ایک سائڈ پہ رکھ کے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ اپنے دل کی دھڑک پہ قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے پر اسے اپنی باہوں میں بھر ڈالے تاکہ اتنے دنوں سے بے چین دل کچھ سنبھل جاتا۔ خاموش کیوں ہو شہربانو؟ اب تو تم اپنے گھر میں ہو، پہلے تم میری قید میں تھی، اب میں تمہاری قید میں ہوں۔ جو چاہو فیصلہ سنا دو، تمہیں پورا اختیار ہے، تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام۔ ہارون نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اس کو دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت سے اس کی کمزور جان کو ایک مضبوط سہارا ملا تھا۔ بولو شہربانو، کیا کرو گی آج، قید یا آزاد؟ اس نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالا اور اسے کچھ کہنے پہ اکسایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا، وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی ہارون کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے ضبط، اس کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا، لیکن اس کی اس بے اختیار حرکت پہ ہارون کا بے چین دل سنبھل گیا تھا۔ اس کی تڑپ کو سکون سا ملا تھا اور تسلی ہوئی تھی کہ وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے، آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ تھینک یو شہربانو، تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے باہوں میں کھینچتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا تھا۔ شہربانو نے اسے شکست سے بچا لیا تھا، اس نے اس کی محنت کو رائگاں ہونے سے بچا لیا تھا، اس نے اس رسم کو توڑتے ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا تھا، ورنہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر بننے سے بچا لیا تھا۔ چاہے اس کے لیے اسے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ سودا مہنگا نہیں تھا، اور اس سودے پر زہرا اور ماجی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے شہربانو کا حوصلہ بڑھایا تھا اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موٹا سامان بھی تیار کر دیا
تھا، عثمان کو نئے کپڑے پہنائے تھے اور جی بھر کے پیار کیا تھا۔ تب جا کر شہربانو ہارون سے ملنے گیسٹ روم میں آئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم مجھے اتنی بےتابی اور ایسے والہانہ انداز سے ملو گی، ورنہ قسم سے پہلے ہی مرشد سائیں کے ساتھ یہ میٹنگ طے کر لیتا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے دیر کر کے۔ وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا اور شہربانو اس کی بات سن کر یکدم اس سے الگ ہو گئی تھی، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اوکے یار، کوئی بات نہیں، باقی کی کسر گھر جا کر پوری کر لینا، جب تک تم کہو گی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ پلیز ہارون، وہ رخ موڑ گئی تھی۔ ہارون کی جان، دل خرید لیا ہے تم نے تو۔ وہ بڑے فریش موڈ اور بڑی ترنگ میں تھا جب اس نے اسے بریک لگائی تھی۔ کیا واپس نہیں چلنا آپ نے؟ چلتے ہیں یار، چلتے ہیں، پہلے تم میرے شہزادے کو تو لے کر آؤ، تب تک میں تمہارے چچا سائیں یعنی اپنے مرشد سائیں سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں۔ وہ شہربانو کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل آیا تھا اور شہربانو کو ہارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دیکھ کر سید سراج حسین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا، جبکہ سید معراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید معراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے، کوئی بھی نہیں سنے گا، اور شہربانو سب پر ایک سزکتی ہوئی نظر ڈال کے پلٹ گئی تھی، لیکن قدم بہت مضبوط تھے اور اس رسم کو توڑ ڈالنے کا خیال اور عزم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ اس کا بیگ ہارون نے تھام رکھا تھا، جبکہ عثمان کو شہربانو نے اپنی آغوش میں بھیجا ہوا تھا۔ رب رکھا شہربانو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و آباد اور سدا سہاگن رکھے، زہرا نے اس کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ ماجی بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ ماجی، آپ کبھی بھی فکر مت کرنا، آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ جیتے رہو بیٹا، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانو کو شرارت سے چھیڑتا ہوا اپنے گاؤں کی سمت گامزن تھا، اور شہربانو کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عزم نیک ہو تو تعبیر پا ہی لیتے ہیں، جیسے ہارون نے پائی تھی، کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی۔ ختم شد۔ اور کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں بہت اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔